یہ پھر بیان کے بعد میں الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ سورہ قلم کی جو دوسرا رکوع ہے ان کی ابتدائی آیات پر بیان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پہلے باغ والوں کا واقعہ ہوا نا کہ وہ چاہ رہے تھے صدقہ نہ کریں ہم، یہی تھا نا، سارا باغ ہم کھا لیں، اس پر میں نے بہت تفصیل میں بات کی تھی کہ جو ہم پیسے کماتے ہیں سبھی کچھ نہ کچھ تو کما ہی رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں ان کو بھی پان گٹکے کے پیسے تو ابا اماں کی طرف سے مل ہی جاتے ہیں، اور کسی بھائی کو نہ ملتے ہوں تو الگ بات ہے۔ تو جو بھی ہم کماتے ہیں اس میں کتنا اسٹور کرنا، محفوظ رکھنا یہ ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ہوس ہے، دنیا کی محبت ہے، اور اس میں پھر بچوں کے لیے کس طرح سے کتنا چھوڑنا چاہیے، صدقہ کتنا، گھر والوں پہ کتنا، پھر جب اپنے اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں گے تو کس چیز کو پہلے نمبر پہ، پھر کون سی چیز دوسرے نمبر پہ، پھر کون سی چیز تیسرے نمبر پہ، یہ سب چیزیں سمجھ میں آ گئیں؟ پوچھوں کسی سے تو بتائے گا کیا کرنا چاہیے؟ اسٹور کتنا کرنا چاہیے ذرا بتائیں۔ آپ کی جو ارننگ ہے، تنخواہ ہے، کتنا بچانا چاہیے؟ 1 سال تک اتنا بچاؤ کہ آج جاب جاتی ہے تو 1 سال تک آپ کسی کے محتاج نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگلے سال کا نہ بچاؤ، اگلے سال محتاج بن جاؤ، ہے توکل کرو، کیونکہ پھر اگلے سے اگلے پھر تو بچاتے ہی رہو، پھر تو قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ 1 سال، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ بہت اہم ٹاپک ہے نا تو ایک دفعہ ریپیٹ ہو جائے، اچھا ہے۔ پھر جو 1 سال تک اسٹور کرنے کے بعد، اچھا اس دوران کوئی صدقہ نہیں کرنا، بالکل بھی کرنا ہے بھائی، تھوڑا بہت تو وہ تو کرنا ہی ہے، چلانا ہے، لیکن اسٹور اتنا کر لیں۔ یہ ہو گیا جی 1 سال کے لیے کہ آج جاب لیس ہوتے ہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ اسلام میں ہاتھ پھیلانا اچھا کام نہیں ہے، بہت برا کام ہے، اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دفعہ اپنا فقر، اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان کر دے، اللہ اس سے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یا مخلوق سے مانگ۔ اب سمجھتے ہو، یہ کہتے ہیں نا سر اٹھا کے جیتے ہیں، سر اٹھا کے جینا جسے کہتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ 1 سال تک کا ہو گیا، اس دوران تھوڑا بہت صدقہ خیرات چلتا رہے گا، کھانا پینا چلتا رہے گا، اور یہ 1 سال کے لیے بھی وہ اسٹور کرے جو پہلے اپنی آج کی بنیادی ضرورتیں پوری کر رہا ہو، یعنی کہ ان کو قربان کر کے، کیونکہ آج جو پریشانی ابھی ہے وہ تو آ گئی نا۔ 1 سال میں آپ پریشان ہوگے یا نہیں ہوگے یہ یقین نہیں ہے، اور ابھی تو ٹینشن میں ہو تو ابھی تو خرچ کرو اپنے اوپر، ابھی پریشانی ہے اور بچا رہا ہے اگلے سال کے لیے، اور ابھی پیٹ کاٹ رہا ہے تو یہ بھی پرلے درجے کا، بولو بھائی، بے وقوف۔ ایک تو یہ مائک کا سسٹم مزیدار نہیں ہے، مجھے چیخنا پڑ رہا ہے بیان میں، میں اپنے بیان آج کل کبھی سنتا ہوں تو آرام سے جیسے پہلے بات ہوتی تھی نا وہ مزہ نہیں رہا، چیخنا پڑتا ہے۔ یا تو یہ کارپیٹ ہٹائیں، اس سے آواز گونج رہی ہے، شاید یہ وجہ ہو، بات آرام سے اچھی ہوتی ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ابھی صحیح تھوڑا خاندانی ہو گیا، گونج کم کریں اس کی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ خرچ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ،
سب سے پہلے کس پہ؟ گھر والوں پہ تو کرنا ہی ہے. گھر والوں کو تو آپ کا باپ بھی کرے گا معذرت کے ساتھ, وہ تو نو کا آپشن, وہ تو بیوی نہیں کریں گے, بیوی پینٹ سے خود ہی پیسے نکال لے گی, وہ تو اس کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو نکال لے گی. کوئی نہیں کر رہا تو بڑا ظالم ہے, لیکن کرتے ہی ہیں الحمدللہ. تو اس میں سب سے پہلے کھانے پینے کو فوکس کرنا ہے, لباس کو. گھر کو فوکس کرنے کا مطلب یہ کہ گھر ایسی جگہ پر ہو, لوکیشن اچھی ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام. اپنا اور کرائے کا یہ شو ڈرامہ ہے, سمجھ رہے ہو. اور مزید اللہ نے دیا گاڑی رکھ لو, کیا خیال ہے؟ داڑھی نہیں رکھی جاتی, گاڑی تو رکھ لو نا. اور پھر کیا ہے, اگر انویسٹمنٹ پھر اللہ نے مزید دیا ہے, صدقہ خیرات بھی کر لیے خوب اچھی طریقے سے, تو پھر کیا کرنا ہے کہ بھائی کوئی بزنس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, بزنس بھی ہو گیا, چاہے وہ پراپرٹی کا ہو, مکان بنا کے بیچو, پلاٹ خرید کے بیچو, یا جو مرضی. اس میں یہ اپنے بچوں کے لیے کوئی پلاٹ چھوڑ دو, وہ زیادہ فائدہ پہنچا دیتا ہے. تو خیر قصہ مختصر یہ کہ بالآخر جب یہ سارے کام دھندے اچھی طریقے سے طبیعت سے ہو رہے ہوں, پھر اگر کوئی اپنا ذاتی گھر خرید لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا ہو گیا یار اس کو, بھائی کیا مسئلہ ہے یہ؟ لڈن جعفری کو بلائے بغیر کام نہیں چلے گا. لڈن جعفری کو بلائیں گے, ایک دفعہ بیان کروائیں گے, پھر جب غصے میں مائک پھینکا جائے گا نا, پھر انشاءاللہ مائک ٹھیک ہو جائے گا. تو میں ابھی بہاولپور گیا تھا, ہم نے قربانی کے جانور لینے تھے نا ہول سیل کے حساب سے. تو کوئی جاننے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں. ہم نے کوئی اچھی مارکیٹ بتاؤ, انہوں نے کہا لڈن میں مارکیٹ لگے گی ایک. تو ہم نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ کردار بالکل ٹھیک ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کنجوسوں کی حالت کو بیان کیا کہ وہ باغ کا پھل کٹنے والا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسکین تمہارے قریب نہ پھٹکے. یہ طبیعت میں کنجوسی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی نا, تصوف. سنا ہے نا یہ لفظ تصوف کا, صوفی تصوف. بہت سے لوگ کہتے ہیں تصوف کچھ بھی نہیں ہوتا, قرآن و حدیث میں کہاں تصوف کا لکھا ہوا ہے. یہ تصوف ہے کیا؟ جب اسلامی سلطنتیں دنیا میں پھیلی ہیں تو لوگوں کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو گیا اور دین کی مخالفت مشکل ہو گئی. سمجھ رہے؟ کیونکہ ہر جگہ اسلامی حکومت ہے, چوری کرنا مشکل, زنا کا کوئی موقع ہی نہیں ہے, نکاح کرنا آسان, داڑھی رکھنا آسان, نماز پڑھنا آسان. تو صحابہ کے دور میں جو قربانی دے کے ایمان لانے والے لوگوں کی اصلاح دل کی ہوتی تھی, وہ اصلاح لوگوں کی ہونا بند ہو گئی. اب ایک عادت پڑ جاتی ہے نا کسی چیز کی, تو وہ رگڑے نہیں لگتے. تو صوفیاء کرام نے کیا کیا کہ بھئی مصنوعی مجاہدے کروانا شروع کروائے. ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ عمل کیا جائے گا تو یہ کام ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ انسان ولی اللہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک دو چیزوں کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی. اس وقت تک اللہ کی نہیں آ سکتی. وہ ہے حب مال اور حب جاہ. یہ دو یاد کر لیں. حب مال کا مطلب روکھڑے سے محبت, روکھڑا سمجھتے ہیں, پیسے سے محبت. اور دوسری چیز ہے جاہ, عزت اور شہرت کی لالچ, بڑا بننے کا شوق. بڑے سے مراد ہر محفل میں میری ٹانگ اونچی رہے. گناہ تو پہلے سبھی چھوڑا کرتے تھے, سبھی بچتے تھے, لیکن یہ جو دل ہے نا, دل یہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. بہت سے لوگ بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں, لیکن آپ جب پیسوں کے معاملات کرو تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں دولت کی محبت کے پورے پورے گٹر ابل رہے ہیں. یہ کہے گا کہ میری کھال چلی جائے مگر میرا پیسہ نہ جائے.
تو صوفیہ کرام اس کی کوشش کرتے تھے، جیسے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، پہلے تو ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی یہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ڈاکٹر تو ہمیشہ سے حکیم ہوتے تھے پہلے، لیکن اب کیا ہے کہ بہت سارے تجربوں کے بعد دوائیں ایجاد ہو گئیں، بھئی دماغی طاقت کے لیے، یہ فلانی بیماری کے لیے، ابھی کرونے کے تجربے سے گزر رہے، تب ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی دوا ایجاد ہو جائے، لیکن وہ ایجاد ہونے میں بھی کئی لوگوں کے تجربے ہوں گے پہلے. تو ایسے ہی باطن کی اصلاح کے لیے اہل اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ظاہری طور پر تو نیک بن جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے شریعت کے احکام ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ خراب. اور اسلام نام ہے ظاہر اور باطن. یہ جو 6 فٹ کا 5.5 فٹ کی باڈی ہے، اس کو بھی ٹھیک کرو، اور اندر سے دل کو بھی ٹھیک کرو. اور اس باڈی کے اور اندر کے دل کے ٹھیک ہونے میں فرق کیا ہے؟ اوپر سے باڈی صرف ٹھیک ہو جائے نا، اندر سے حساب ٹھیک نہ ہو، سکون تو ملے گا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور باڈی بھی ہر وقت اس بات کا امکان رہے گا کوئی غلط کام شروع کر دے. اور اندر کے سیٹ اپ کو درست کر لیا نا، تو ایسے ہے جیسے جی ایچ کیو پہ قبضہ ہو گیا. بھائی جب بغاوت ہوتی ہے، ماشاء اللہ آتا ہے، فوج اقتدار سنبھالتی ہے، تو سب سے پہلے کہاں قبضہ ہوتا ہے؟ یہ سارا کنٹرول جی ایچ کیو کا آ جاتا ہے نا. جتنے بھی میڈیا کے ذرائع جنرل مشرف نے نہیں جب وہ کیا تھا سارا، تو جتنے بھی پیک کے عہدے ہیں، پیک ایسے مقامات ہیں، حساس ادارے، سب سے پہلے ان کو کنٹرول میں لیا جاتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی، یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی کل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا خبردار سنو، ہر شخص کے سینے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن وہ ایسا قیمتی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. دیکھو یہ مادی اعتبار سے بھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی. ظاہری اعتبار سے بھی اگر آپ کی صحت خراب ہونا جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دل. دل سب سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا دل گھبرا جاتا ہے جلدی، دل صحیح نبض چیک کی تو وہ 100 تک بھاگے جا رہا ہے. آج نبض دھڑک رہی ہوتی ہے لوگوں کی، میں حیران ہوتا ہوں، کسی کی 92، جوان لوگوں کی، کوئی 90 پہ آیا ہوا ہے، کوئی 92 پہ آیا ہوا ہے، کوئی 80-85 پہ آیا ہوا ہے. جوان آدمی کی جو نبض ہے نا وہ 72 سے جتنا اوپر ہوگی تو اس کا مطلب دل کی سیٹنگ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بیمار ہیں، لیکن سیٹنگ معیاری نہیں. 72 بہت، اور جتنا کم ہوگی اس کا مطلب کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ بول لو نا کیا جا رہا ہے؟ خاندانی. بھائی آپ اپنی نا نبض تمیز سے کسی وقت بیٹھ کے چیک کرنا کتنی دھڑک رہی ہے. تو 72 سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ایک تو بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے، بلڈ پریشر لو، وہ نہیں، نارمل کنڈیشن میں. میں بھی ایک ایتھلیٹ سے ملا ہوں، اس کی نبض کے 55 ہے، 55. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ورکنگ کم کرنا پڑ رہی ہے. تھوڑی سی ورکنگ میں کام 72 والا ہو رہا ہے. ارے جس کا دل 55 دفعہ دھڑک رہا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی، تو اس کا مطلب ہے وہ 55 دفعہ دھڑک کے وہ کام کر رہا ہے جو ایک نارمل آدمی کا اس کام کو کرنے کے لیے 72 دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے. تو اس کا مطلب صحت مند کس کا ہے؟ 55 والے کا، 72 والے کا؟ 55 والے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 55 تو خیر بہت ہی کوئی دنیا میں چند ایک لوگوں کا ہی ہوگا، لیکن 65 70 ہٹو بچوں ہے. اچھا یہ بات آئی گئی ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کو سیٹنگ پہ لائیں گے کیسے؟
یہ آتا ہے جاگنگ سے اور ایکسرسائز. دل کو دھڑکائیں, خوب ورزش کریں, اسٹیمنا بڑھائیں اپنا, تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کس سے آ جائے گا؟ سیٹنگ پہ. خیر ابھی ہم کوئی اس جسمانی دل کی بات کے لیے یہاں بیٹھے نہیں ہیں, وہ تو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتائیں گے. اور افسوس کی بات, اکثر ڈاکٹروں کا 90 دفعہ دھڑک رہا ہے. ڈاکٹر صحت کے نسخے بتاتے تو ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. بتا رہے ہوں گے سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ, اور آپ جاؤ گے تو سگریٹ پی رہے ہوں گے وہ. تو اس لیے ڈاکٹروں کی باتوں پہ عمل کیا کرو, ان کی زندگی کو فالو مت کرو. سمجھ رہے ہو, باتیں اچھی کرتے ہیں. تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. انسان کو سکون نہیں ملتا, انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے نہیں ہوتے. ہم پھر اس ظاہر پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے, انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. اتنے دلائل سے سمجھایا, نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ, اپنا مکان تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو وہ دلائل ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دل میں یہ تصور بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے. وہ ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں, وہ W11 کی چمک پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ ہی رہے کہ بھائی تیرا اسٹیشن آگے لانڈی میں اترنا ہے تو نے. ایک تو W11 لانڈی جاتی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں پہنچا کے آتا ہوں اس کو لانڈی ہمیشہ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ بھائی دل میں پہلے یہ تصور بٹھاؤ گے تو پھر ہماری باتیں اور علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. نہیں بٹھاؤ گے تو وہ بھینس کے آگے دین بجانا, بولتے رہو, لوگ بولیں گے بیوقوف ہے, پھر کیسی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے, بولنے میں مشکل ہو رہی ہے, بیٹھا ہوا ایک دفعہ طبیعت سے جو نا کھنکھارنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سینے میں دل ہے جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح. اب اصل بات یہ کہ صحیح ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے جو جسمانی دل جب صحیح ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا صحیح کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ دھڑکتا ہو. کیا خیال ہے؟ کولیسٹرول نہ ہو, بلاکیج نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح دل ہے. تو روحانی دل کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا کہ آپ کا جو روحانی دل ہے وہ کیا ہے صحیح. اور عجیب بات بتاؤں, روحانی دل جب صحیح ہوتا ہے نا تو جسمانی اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو بھی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے. وہ روحانی کے صحیح ہونے سے جسمانی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. وہ پھر تھوڑے بہت انڈے پراٹھے الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے نا صبح صبح, وہ روحانی دل اگر صحیح ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ بھی کافی حد تک صحیح کر لیتا ہے. کچھ بد پرہیزی بہت زیادہ ہوگی تو پھر روحانی آ کے کہتا ہے بھائی معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالی نے جو روحانی دل کو صحت مند رکھنے کا حکم دیا, تو روحانی دل کی صحت یہ ہے جو میں بتا رہا تھا صوفیہ کرام کہ ہاں روحانی دل کی صحت یہ ہے کہ دل کو دو محبتوں سے پاک کر لو. دو محبتیں دل سے کیا کر دو؟ کک آؤٹ. کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں نکال لو تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. اور لوگ اسی کے لیے تیار نہیں ہیں. سب کچھ کر لیں گے, یہ دو کام کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک ہے مال کی محبت جس کو تصوف کی اصطلاح میں حب مال کہتے ہیں. حب کا معنی عربی میں محبت, اور دوسرا جاہ, وجاہت کہتے ہیں نا, وجاہت تو نہیں کہہ سکتے اس کو, جاہ کہتے ہیں. عزت کی لالچ. لالچ کا مطلب میں کیا بن جاؤں؟ بڑا, میری عزت ہو. مال کی محبت اور کیا؟ جاہ کی محبت. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مال کی محبت تو ایک فطری چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پیسے سے اگر ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟
تو یہ کیسی بات ہے؟ پیسے سے گولا گنڈا بھی آ رہا ہے, گٹکا بھی اسی سے آ رہا ہے, پان بھی اسی سے آ رہا ہے, گھر بھی اسی سے مل رہا ہے, گاڑی بھی اسی سے آ رہی ہے, اور بیوی اگر خوش ہے تو وہ بھی کس سے؟ آپ کے پیسے ختم ہو جائیں. آپ دیکھو بچے بھی ابو کو ابو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ شناختی کارڈ میں یہ میری والدہ کے شوہر کے طور پہ لکھے ہوئے ہیں, نہ, بلکہ اس لیے کہ یہ جب پیسے مانگو تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. ابو کی ڈیفینیشن یہی ہے آج کل. وہ نادرا بادرا کے آپ کا آزاد لا کے بچوں کو دکھا دو, دیکھو بیٹا میں تمہارا ابا ہوں, بالکل اس سے میرے پاس گواہ بھی ہے کہ شادی ہوئی تھی, اور یہ سب دیکھو. بچہ مانے گا؟ احترام شروع کرے گا. بچہ کہے گا ابا پیسے ہیں, پیسے دے رہے ہو؟ اگر دے رہے ہو یہ ڈاکومنٹ دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو پیسے سے جب اتنے کام ہوتے ہیں, پیسے سے جب اتنے سارے کام ہوتے ہیں, تو بھائی اس سے محبت تو ایک نیچرل چیز ہے نا. تو یہ کیوں اسلام کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی یہ ہمارا بھانجا ہے نا, چشمہ پہنا ہوا ہے آپ نے, اگر یہ چشمہ آپ کا گم جائے کتنی ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ہر وقت فکر کے چشمہ کہاں ہے, اور وہ چشمہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ چشمے کے بغیر چشمہ تلاش کیسے کرے گا آدمی؟ بھائی وہ چشمہ تو نظر ہی نہیں آئے گا نا. تو یہ چشمہ کیا فری میں ملا تھا؟ یہ کس سے آیا ہے؟ پیسوں سے آئے. تو سارے کام روٹی پیسوں سے خریدی جاتی ہے, تو سارے کام جب پیسے سے ہو رہے ہیں, پھر یہ کہنا کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اس کا کوئی مطلب ہوگا نا, یا تو اسلام نے ایسی بات کر دی ہے جو بالکل ہی غلط ہے. دوسری چیز ہے حب جاہ, بڑا بننے کا شوق. اس کی محبت دل سے نکالو. بھائی کیوں نکالیں؟ بڑا بننے کا شوق نہ ہوتا تو آرمی میں لوگ کمیشن آفیسر جاتے ہیں بھائی ہر آدمی کہتا ہے یار عام فوجی بھرتی ہو جاؤ, بچے کو کمیشن آفیسر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی وہ اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ تاکہ کیا بنے؟ بڑا بنے. لوگ کسی کو آپشن دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بنانا ہے یا ٹماٹر بیچنے ہیں, اگر آپشن دیا جائے تو ہر آدمی کیا چاہے گا؟ میرا بچہ کیا بنے؟ ڈاکٹر بنے. خود بھی چاہے گا کیا بنوں, کیونکہ اس کی عزت بولو بھائی زیادہ. تو بڑا بننے کا شوق, پھر تو کوئی سیاستدان الیکشن میں نہیں کھڑا ہو, کیونکہ اس کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے. وزیر اعظم تو بڑا ہوتا ہے, تو بڑا بننے کا شوق ہے, تو اس کو تو ووٹ ویسے ہی نہ دو, اس کو بڑا بننے کا شوق ہے. پھر کس کو دے بھائی؟ جو کھڑے نہیں ہو رہے الیکشن میں ان کو دیں گے. تو ان کو دیں کیسے جب وہ الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہو رہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے بھائی یہ جو اسلام نے کہا ہے کہ دل سے مال کی محبت بھی نکالو اور جاں کی بھی, اس کا کوئی مطلب ہے جو سمجھانا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. تو وہ کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. اس کو قرآن اور سنت ہی نے مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا ہے. پیسے کی محبت دیکھو, اسلام کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. تو ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. تو اسلام جب کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو, کیا مطلب؟ وہ محبت جو اعتدال سے, بولو بھائی, زیادہ ہو. جاہ کی محبت دل سے نکالو, وہ محبت جو اعتدال سے زیادہ. آج مجھے کسی نے بتایا کہ میری جو 4 شادیوں والی معذرت کے ساتھ کتاب ہے, بہت سے لوگ اس سے اقتباسات لے لے کے نا اپنے نام سے شائع کر رہے ہیں. یہ کیا بڑا بننے کا شوق یا شہرت کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ کہ جس کی تحریر ہے آپ نے وہاں سے اٹھائی, 2-4 لفظ آگے پیچھے کر کے کس سے شائع کیا؟ تو یہ بڑا بننے کی محبت نہیں ہے, بلکہ بڑا بننے کی ہوس ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جتنے کاپی رائٹ دوسرے کی کتاب اٹھائی اپنے نام سے, خیر مجھے جس نے بتایا میں نے کہا کر دے یار, اپنے نام سے کر دو بھلے, اس سے فائدہ یہ ہوگا, بات تو پھیلے گی نا. ارے بات تو پھیلے گی, بھلے ہمارے نام سے نہیں آپ کے نام سے پھیل جائے, مقصد تو یہ ہے کہ پھیل جائے بات.
تو ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے, بات پھیلے. لیکن لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کتاب اٹھا دی, اپنے نام سے شائع کر دی. کام کسی اور نے کیا, آپ چاہتے ہو کہ کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ میرے کھاتے میں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اللہ نے فرمایا جو اہل کتاب تھے نا, ان کے علماء میں جو خرابی آئی ہے, بڑی خرابی یہ تھی یہود و نصارہ کے علماء میں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی اور کا کام بھی کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ ہمارے کھاتے میں. جو کام ہم نے نہیں کیا اس سے بھی لوگ ہماری تعریفیں کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم میں سے ہر شخص دولت سے بھی محبت کرتا ہے, لیکن اتنی نہیں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے, اس سے زیادہ. ہم میں سے ہر شخص بڑا بھی بننا چاہتا ہے اور بڑائی کا شوق بھی ہوس کی حد تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے بڑا بننے کے لیے جائز طریقے نہیں بلکہ غیر اخلاقی, غیر شائستہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ طریقے ناجائز نہیں ہوتے مگر غیر اخلاقی ہوتے ہیں, وہ بھی غلط ہیں. دیکھو آپ نے دکانداروں کو دیکھا ہوگا کہ آپ کسی مارکیٹ سے گزرے تو گزرنا عذاب بن جاتا ہے, پیچھے تک آ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا کپڑا بیچنے والا, وہ بھائی آپ جا رہے ہیں, ہاں صوفی صاحب ذرا 2 منٹ بات سن لیں, بیٹھے تو صحیح, یا ایک کرسی لے کر آ رہے, بیٹھے تو صحیح. وہ بھائی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں. سر آپ بیٹھے تو صحیح. مقصد یہ کسی طرح گھسیٹ کے اس کمبخت کو بٹھاؤ, شاید کچھ کپڑا خرید لیں. تو یہ پیسے کی محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہوس. او بھائی تمیز سے عزت کے ساتھ جتنا کما سکتے ہو کماؤ, پتلی گلی سے نکلو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, میں نے بہت پہلے کئی دفعہ بیان کیا, بہت دن ہو گئے. میں جب یہاں امامت کے لیے نیا آیا, 2006 یا 2007 کی بات ہے, تو یہاں ایک ریڑھی والا تھا, سبزی بیچا کرتا تھا. آج کل نا لوگوں میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے. میں اس سے اکثر سبزی لیا کرتا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ. وہ بیچارہ افغانی نہیں ہوتے غریب سے بیچارے, وہ اس طرح کا افغانی تھا, وہ اتنی بڑی داڑھی اور وہ سبزی بیچ رہا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں, وہ ریڑھی ہی اس کی کل کائنات. تو میں اس کے حالات جانتا تھا. ایک دن کیا ہوا, ایک خاتون جو اس کی پرانے کسٹمر کو تو لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں, آج کل کسٹمر نہیں چھوڑتے. وہ پرانی کسٹمر سبزی لے کر آئی واپس کرنے کے لیے, اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے جھوٹ بول کر یہ سبزی بیچی ہے. جھوٹ بول کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا گلے ہوئے نہیں ہیں تو یہ گلے ہوئے ہیں, تو فلانا ڈمکانا, کچھ اس طرح کی بات تھی. اب ظاہر ہے پرانا واقعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ باجی میں یہاں کئی سالوں سے سبزی بیچ رہا ہوں, غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں جھوٹ بولنے والا. اس نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو. عزتدار آدمی کو جو ہے نا یہ تانا برداشت نہیں ہوتا. جو واقعی جھوٹ نہیں بولتا نا, جو جھوٹ بولتا ہے وہ تو کہتا ہے چل چلاتی رہے, بولتی رہے, سبزی مجھ سے ہی لینا. وہ کہہ رہا ہے باجی غلط فہمی ہو گئی ہوگی, غلطی سے ڈل گیا ہوگا, یہ ایک کریلا خراب ڈل گیا مجھ سے غلطی سے, میں انسان ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی ہاں مجھے دوسری سبزی دو, یہ والی واپس لے لو. سر میں واپس لے لیتا ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں, تازہ سبزی, لیکن یہ غلطی سے مجھ سے ڈل گیا ہوگا. ویسے بھی آپ پرانی کسٹمر ہیں, میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ خاتون پتہ نہیں کہیں تیش میں کہہ رہی نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے, تم یہ مانو. اس نے کہا سبزی یہاں رکھو, پتلی گلی سے نکلو. وہ کہنے لگی اچھا چلو لاؤ چھوڑو دے دو. اس نے کہا نہیں اب نہیں ملے گی, جاؤ اب. وہ بھائی اس خاتون نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. اس بندے نے کہا کہ اب نہیں ملے, قیامت تک نہیں ملے گی, ایسی کی تیسی سالے. نہیں آ رہی بات؟ ممکن ہے جو وہاں کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوں وہ کہیں یار یہ بد اخلاق ہے. میں نے کہا یہ بد اخلاق نہیں ہے, اس کے اخلاق کو سلوٹ کرنے کا دل کر رہا ہے, خاندانی ہے, صحیح ہے نا. وہ بھائی تمہیں 10 دفعہ بتا دیا ہم جھوٹے نہیں ہیں, پھر بھی ایک ہی تانا جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اس نے کہا دفعہ ہو یہاں سے, ایسی کی تیسی.
میں نے کہا یار آپ کی پرانی کسٹمر ہے، کہ جاؤ کسٹمر کی ایسی کی تیسی، پہلے عزت ہو اس کے بعد کیا ہو. بھائی اسلام میں عزت پہلے ہے، پیسہ بعد میں. کہہ رہے یہ تانا ہم کو آج تک کسی نے نہیں دیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. کہہ رہے جھوٹ بولنا ہوتا ہم ریڈی لگا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، حرام کمانا ہوتا. مجھے اس کا ایسا ایٹیٹیوڈ اتنا خاندانی لگانا، میں نے کہا یار یہ بندہ بظاہر بد اخلاق ہے مگر اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچا ہوا ہے. اس لیے کہ بھائی کما رہے ہیں، چاہے ٹماٹر بیچ رہے ہیں، مگر عزت کے ساتھ. ایک دفعہ ہو جاتا ہے اس خاتون نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آدمی کو ٹیکس دلا دیا، اس نے کہا نہیں. اب دیکھو جو غیر خاندانی آدمی ہوتا ہے نا، جس کے دل میں ٹماٹر کی لالچ، وہ پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، پیسے ملے، وہ کچھ بھی کر دیتی نا، پھر بھی انٹی کو منانے گھر چلا جاتا. انٹی کو منانے چلا جاتا. پھر دیکھیں سبزی مجھ سے ہی لیا کریں، بھلے آپ مجھے جھوٹا بولیں، کچھ چور بولیں، کچھ بھی بولیں، لیکن انٹی کدو کس سے خرید رہے ہیں آپ نے؟ کہ کدو کے پیسے میری جیب میں آنے چاہیے. ہمارے ہاں کسٹمر کو نا گھر تک لے کے گھر پہنچ رہے ہیں اس کے. بھائی تم نے دکان کھول لی، بیٹھ گئے، سب کو پتا ہے کپڑے کی دکان ہے، وہاں بھی ملتا ہے تو تمہارے پاس بھی ملتا ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے یار. وہ پورا پیچھے تک جا رہا ہے، گلی کے کنارے تک جائے گا. اس کا مطلب تم پیسوں کی محبت نہیں ہے بلکہ ہوس ہے تمہارے اندر. بھائی دیکھو ملتان دوبارہ آتے ہیں ہم لوگ، وہ جو ملتان پہ بندہ اتارا تھا نا ہم نے، اب وہ بندہ انشاءاللہ ہر مثال میں ہمارے ساتھ رہے گا. محبت ہو گئی آپ کو اس ملتان، آپ پشاور جا رہے تھے، وہ کہاں جا رہا تھا؟ ملتان. ٹھیک ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم سفر ہے آپ کا، اور ہیلو ہائے گپ شپ. اب آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ ملتان اس کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں. آپ بولے میں اگلی ٹرین سے پشاور چلا جاؤں گا، پہلے میں آپ کو کیا کروں؟ گھر چھوڑ کے آ جاؤں. اور آپ چلے گئے تو وہ ملتان والے کے ابا نکلے باہر، کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ کراچی سے ایک دوست میرے سوار ہوئے تھے، جا تو یہ پشاور رہے ہیں لیکن ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوئی ہے کہ یہ باقاعدہ ٹرین میں اتر کے ملتان تک میرے گھر تک اب مجھے پہنچانے آئے ہیں اور اب چلے جائیں گے. کہہ گئے یہ محبت نہیں ہے، اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ یہ باولا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ تو مجھے کچھ اور ہی کہانی لگ رہی ہے. اس طرح کی باتیں کرے گا نا بھائی، یہ کہانی مجھے بیٹا یہ بندہ ایب نارمل ہے، تو ان کا ماموں لگتا ہے، تو ان کا چاچا لگتا ہے، تو کیا ہے جو اتنی محبت دے رہا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، سفر ہے، ملتان سے اترے، پتلی گلی سے نکلے آگے. تو یہ ملتان سے جو اتر رہا ہے اس کے بارے میں تو یہ سمجھ میں آتی ہے. تو محبت تو اس کے علاوہ بھی 10 چیزوں سے ہوتی ہے نا بھائی، پیسے سے بھی ہوتی ہے، عزت سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. تو اس کی بھی کوئی لمٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا وہ اس کی حدود ہی نہیں ہے؟ ہر چیز سے محبت کی کچھ حدود ہے جو عقل بھی بتاتی ہے اور مذہب بھی بتاتا ہے. اگر وہ محبت حد سے تجاوز کرے گی تو وہ محبت نعمت کے بجائے عذاب اور ایب نارملٹی بن جائے گی وہ، اور اس سے قیامت میں سزا ملے گی آپ کو. ایسے ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا دکانداروں کو کیسے بات کرتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے. ایسے تمہید شروع کرے گا، ایسے شروع کرے گا. ابھی میں نے منڈی میں کچھ اجتماعی جانور خریدنے سے تو تجربے ہوئے. بندہ ایسے لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. وہیں سے ٹوپی شروع. تو عزت کے ساتھ جتنا پیسہ آ جائے عزت کے ساتھ اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، ہوس نہ کرے. دیکھو ہوس کی ایک اور علامت بتاؤں. ہوس کی ایک علامت یہ ہے کہ دوسرے کی جیب پہ نظر. آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، آپ کے تعلق والا آدمی کو کروڑوں روپے کا مالک بن گیا، ایک دم آپ کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یہ مجھے تھوڑا سا کیا کر دے، ہدیہ دے دے. میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لوگ اپنی آمدن جو کسی دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں نا، اس میں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے مانگ لے گا. یہ معاشرے کے خراب ہونے کی علامت ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی کھل کے آمدن کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں خرابی کیا ہے؟ زیادہ ہے. بتا کیوں نہیں رہے؟ مانگے گا پیسے. نہ لوگ دینداروں کو بتاتے ہیں اپنی آمدن. بینک اکاؤنٹ کتنے سے سیکیور ہوتے ہیں نا.
ارے آپ بینک میں مینیجر کو فون کرو، یار میرے پڑوس میں یا میرا بڑا بھائی ہے بہت نیک آدمی ہے، ذرا بتانا اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے. ابا فون کرے نا بینک میں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے، بینک والا بتائے گا؟ انلیگل ہے، نہیں بتائے گا. آپ ٹیڑھی چوٹی کا زور لگا دیں وہ نہیں بتائے گا آپ کو، بھائی انلیگل ہے، کیس ہو جائے گا میرے خلاف. تو اتنا سیکیور کیوں رکھا جاتا ہے؟ ان کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں دوسرے کو پتا نہ چلے. مانگے گا کمبخت، نظر لگا کے بیٹھ جائے گا، حق نہیں دے گا میرا. میں نے ایک دفعہ ہدیوں پہ بیان کیا کہ ہدایہ دیا کریں. ایک خاتون بیچاری کی کمبختی آ گئی میرے بیان سن کے. اس نے لفافے میں کچھ پیسے ڈال کے اپنے بڑے بھائی کو ہدیہ دے دیا. حالانکہ اس بیچاری کی آمدن نہیں تھی. اس نے کہا رشتہ داری جوڑنی چاہیے. میرے پاس ان محترمہ کا فون آیا کہ میری وراثت میرا بڑا بھائی دینے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس نے کہا تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہے لہذا وراثت کو اور زیادہ دلے. ہم تو سمجھتے تم محتاج ہو، تم تو ہدیہ بانٹتی پھر رہی ہو. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں میرے بھائی؟ یہ ہو رہا ہے. آپ ہدیہ دے کے دیکھو، آپ کے رشتے دار آپ کے ساتھ تعاون ختم، بولیں گے تو بہت پیسے والا ہے بھائی. ارے تم تعاون کر رہے تھے، پیسے والا ہے یا نہیں ہے، تم تو بہن بھائی ہونے کی وجہ سے کر رہے. اور اس کی وراثت تو وہ کروڑ پتی ہو یا زیرو، اس کا حق تو اس کو دینا پڑے گا نا. وراثت کس بیس پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں یار یہ بات کیا کریں یار. معاملہ کر کے دیکھیں پیسوں کا کسی کے ساتھ. وہ کہے گا تمہیں ضرورت کیا ہے پیسوں کی. او بھائی تو نے جب میرا تیرے سے ایگریمنٹ ہوا ہے تو تجھے اس سے کیا واسطہ کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیتے لوگ پیسہ. ابے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، پیسے ہدیہ دو نا، پیسہ دینا چھوڑ دیں گے آپ کو. تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا مجھے بیان میں نا اس تجربے کے بعد ایک لفظ آئندہ کے لیے ایڈ کروں گا میں کہ بہنوں کو چاہیے بھائیوں کو ہدیہ دیں، بشرطے کہ بھائی غیر خاندانی بولو نہ ہو. خاندانی بھائی ہوگا نا، جب بہن ہدیہ دے گی قبول کرے گا، بولے گا بھائی اس کا تو بڑا ظرف ہے، پیٹ کاٹ کے ہدیہ دے رہی ہے، ڈبل کر کے لوٹائے گا. وہ بولے گا ایسے خاندانی لوگوں پہ تو خرچ کرنے کا مزہ آتا ہے، بھکاریوں پہ خرچ کرنے میں تھوڑی مزہ آتا ہے. میرا اپنا معمول ہے، میں بار بار کہتا ہوں بھائی ممبر پہ بیٹھ کے تعریفیں نہیں کرنی چاہیے، ہم تعریف کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں اپریشیٹ کرنے کے لیے نا بتانی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے. باقی ظاہر ہے میں انسان اپنی خامیاں تھوڑی بیان کرتا ہے، تو اس لیے زیادہ یہ نہ سمجھا کریں پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے. میں جب کسی کو ہدیہ دینے کا ارادہ کروں نا اور مجھے یہ ہو کہ یہ بیچارہ محتاج ہے اور سفید پوش ہے، پھر میں جب اس کو ہدیہ دوں اور وہ نہ لے تو میں اس سے کہتا ہوں کسی کے باپ میں انشاءاللہ وہ دم نہیں ہے کہ میں تجھے دے رہا ہوں اور تو نہ لے. لڑائی ہے. کیونکہ ایسا آدمی ہمیں چاہیے، بھیکاری نہیں چاہیے. کم بہت کسی کو کوئی چیز دے دو نا. وہ ایسے وہ میں نے بتایا تھا نا ایک ماسی کو 5,000 روپے دے دیے میں نے کچھ دن پہلے. اس کو بولا محترمہ یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو. مجھے پتا تھا یہ 500 مانگ رہی تھی، ہم نے دے کتنے دیے 5,000. تو اس لیے کہ بیچاری خوش ہو جائے. مجھے اندازہ تھا اب یہ دھرنا مار کے وہی ہوا. تو وہ جا ہی نہیں رہی. اگلے دن پھر آ گئی، پھر آ گئی، پھر آ گئی، پھر گھر میں گھس رہی ہے. پھر دیے پیسے، بھائی جان چھوڑو. نہیں بھائی اب تو جتنا دو گے اتنا. میں نے کہا نکلو. سختی کرنی پڑتی ہے. پھر یا تو اس کے گھر جاؤ کے دیکھو کہ واقعی محتاج ہے یا نہیں، تو پھر ماہانہ باندھ دے آدمی. بھکاریوں کو دینے سے مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے بھکاری پن میں اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں. تو اسلام آپ کو اس کی ترغیب تھوڑی دے رہے کہ لوگوں کو بھکاری بناؤ. اسلام تو کہہ رہے لوگوں کو کارآمد بناؤ. تو عزت دار لوگ تلاش کیا کرے اور گن پوائنٹ پہ ان کو دیا کرے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا نہیں ایسے تو اچھا چلو میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. فوراً لوگ پتہ کیا سوچتے چلو ہمیں نیت کا ثواب تو مل گیا. دیا کرو، بولو تیرے باپ کو بھی لینا پڑے گا ایسی کی تیسی. پہلے سوچو کہ دینا کس کو ہے. تلاش کرو سفید پوش لوگوں کو جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. پھر عزت کے ساتھ ان کو دو. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میرے گھر میں ضرورت نہیں ہے، بھائی آپ چھوڑو ضرورت ہے یا نہیں، تمہارے باپ کو بھی. یہ اصل میں باپ کا جب تک نہیں بات بنتا. آپ تو لوگ میں مجھے پتہ نہیں کہ ممبر بیٹھ کے باپ کی باتیں لگا کے رکھی ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں ہے نا معاملہ. یہ جب بولو گے تو پھر وہ لے گا، بولے گا بھائی یہ تو پیش میں آیا ہوا ہے.
تو ہم لوگ خود بھکاری بنا رہے ہیں لوگوں کو. جو سفید پوش ہیں ان کو دیتے نہیں ہیں, اور جو بھکاری ٹائپ کے لوگ ہیں ہر بھائی یہاں سے یہ مل جائے وہاں سے وہ مل جائے, ان کو دے دے کے اور کیا کر دیتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں, ان کو خراب کر دیتے ہیں. یہاں ایک دفعہ کچھ مزدور آئے ہوئے تھے, مسجد کا گھڑا کھود رہے تھے نا, رمضان میں روزہ رکھ کے کنواں کھود رہے ہیں. میں نے ان کی حالت دیکھی, میں نے کہا یار یہ واقعی مستحق ہے, یہ کیا ہے, واقعی مستحق. تو میرے پاس رمضان میں لوگوں کی طرف سے زکاتیں بھی آتی ہیں, کچھ اپنی زکات بھی تھی, میں نے ان کو کچھ پیسے گھر بلا کے بانٹ دی. خاندانی آدمی, خاندانی لوگ تھے, بھکاری اور منگتے نہیں. ایک ان میں منگتا نکلا, صحیح ہے نا, باقی تو دوبارہ آئے نہیں. ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی, ہم تو گڑھا کھود رہے تھے اور روزہ رکھے تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی. ایک کیا تھا, منگتا. 2-3 دفعہ آیا, میں نے کہا ہو سکتا ہے بیچارے کو واقعی ضرورت ہو, میں نے دوبارہ تعاون کر دیا, کیونکہ بعض دفعہ ہوتے ہیں گھریلو حالات. پھر میں نے اس کی انکوائری کی, پتہ چلا یہ کمبخت کام ڈھیر نہیں کرتا, یہ گھنا بن کے ہر جگہ چلا جائے گا, کام نہیں کرتا. اس کا کام ہی یہی ہے کہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھے گا, پھر جا کے آپ سے کیا مانگے گا, بھی سو یہ کرے گا میں بھی مزدور ہوں. تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ کام کرنے والا آدمی مانگتا نہیں ہے, اس کو اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے, اور جو منگتے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. تو اب جو ان مزدوروں کو ہم نے پیسے دیے ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی نا, یہ خوشی اعتدال کی ہے. اور یہ جو منگتا ہے کمبخت, اس کی خوشی حد سے بڑی ہوئی ہے, تب یہ بار بار آ رہا ہے. اس میں پیسے کی لالچ ہے, ان میں دولت کی لالچ نہیں ہے. اتنی محبت ہے جتنی ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے, زیادہ نہیں ہے, ہوس نہیں ہے. تو بھائی دیکھو, ایک چیز کا بہت اچھی طرح اہتمام کر لو. اچھا, پیسے سے محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آپ کے بنیادی خرچے پورے ہو رہے ہیں اور آپ کی نظر دوسرے کی جیب پر ہے. بنیادی خرچے آپ کے اگر پورے ہو, روٹی مل رہی ہے 2 وقت کی, سر چھپانے کے لیے چھت ہے. اب اگر آپ کی نظر ہے کہ اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس, تاکہ میری یہ حاجت پوری یہ حاجت پوری, یہ دولت کی ہوس ہے. یہاں بھی میں اپنا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے, چند لاکھ روپے تھے ان کے پاس. یہ واقعہ بھی 10-12 سال پرانا ہے. 2 لاکھ روپے, 2 یا 3 لاکھ روپے, 10-12 سال پہلے 2 لاکھ روپے ٹھیک ہے بہت زیادہ ویلیویبل نہیں تھے, لیکن اتنی کم ویلیو بھی نہیں تھی جتنی آج ہے. تو وہ یہی 2007 یا 2008 کی بات ہے, وہ میرے پاس پیسے لے کر آئے 2 لاکھ روپے, اور کہنے لگے کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں, فی الحال مجھے کوئی اس کا استعمال سمجھ میں نہیں آ رہا, تو میں نے کہا آپ کو قرض دے دوں تاکہ آپ استعمال کر لو, جب مجھے ضرورت ہوگی تو مانگ لوں گا, مجھے دے دینا. میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. یا تو مجھے کوئی کھانے کو روٹی نہ مل رہی ہوتی, سر چھپانے کے لیے چھت بولو بھائی نہ ہوتی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے صبح پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, انڈے بھی کھا رہے ہیں, دوپہر کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اس کے بعد 1 گھنٹہ قیلولہ ہوتا ہے. قیلولے کے بعد جب اٹھتے ہیں نیند سے, کڑک سی خاندانی قسم کی کیا پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, جو کہ نہیں پینی چاہیے, لیکن بہرحال تھوڑا بہت چھٹا کیا ہوتا ہے اسلام میں. میں نے ایک ڈاکٹر آئے تھے نفسیاتی بہت بڑے, تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ چائے اتنی خطرناک چیز ہے, اس کے خلاف بیان آپ لوگ ڈاکٹر لوگوں کو چاہیے احتجاج کریں. انہوں نے کہا یار مفتی صاحب وہ چائے ان کے لیے میں نے منگوائی نا. میں نے کہا آپ لوگ چھڑوائیں لوگوں سے. میں نے کہا ہم تو چھوڑ گئے, پھر آپ لوگ کو دیکھ کے پینا شروع. انہوں نے کہا یار لوگ گٹکا کھا رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, تو ہم نے ایک چائے پی لی تو کیا ہو گیا. انہوں نے کہا نقصان دہ ہے لیکن چرس ہیروئن تو نہیں پی رہے نا. تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب ایسی بات کرو جو معاشرے میں چلنا بھی تو ہے نا, اتنا زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں. تو خیر نہیں پینی چاہیے, بہرحال اچھی چیز نہیں ہے. تو خیر میں نے کہا بھائی جب دوپہر سو کے اٹھتے ہیں تو کڑک سی ایک چائے پیتے ہیں, دماغ یہ کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے. کاکڑ دنہ نیو کراچی والوں سے پوچھیں کاکڑ دنہ ہوتا کیا ہے, تو کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے, یعنی بہت ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے فریش. پھر آدمی اپنے کام کاج کرے, پھر جناب جو ہے نا رات کا کھانا بھی ہے, پھر بچے بھی آرام سے سو رہے ہیں. تو میں نے کہا میں کیوں آپ سے قرضہ لوں بھائی, واپس کون کرے گا اس کو, خرچ ہو گئے. اور میں نے کہا دیکھو یہ حماقت میرے ساتھ کی ہے, کسی اور
سچے مسلمان کے ساتھ جھوٹی موٹی کا مسلمانوں چلے گا, سچا مسلمان ہو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ دوبارہ حماقت نہیں کرنا. نہیں سمجھ میں آیا ان کے. انہوں نے ایک اور دوست سے کہہ دیا یار فالتو پڑے ہوئے 6 مہینے تک مجھے ضرورت نہیں ہے, تمہیں ضرورت ہے. ضرورت آج کل دوسرے کے پیسوں سے ہر آدمی کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کو 1 کروڑ روپے بھی آپ کی جیب میں نا تو مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے, اگر مجھے دے دو آپ. کیا خیال ہے؟ بہت سخت ضرورت ہے. تو ایک بندے سے پوچھا, اس نے کہا یار مجھے تو بہت شدید ضرورت ہے, مجھے تو بزنس میں لگانا ہے, میں آپ کو 6 مہینے بعد دوبارہ میں دے دوں گا انشاءاللہ. وہ دے دیے. میں نے کہا یہ 6 مہینے میں اگر دے دینا تو میرا نام بدل دینا. جو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے نا وہ کبھی ٹائم پہ واپس نہیں. اگر اتنا نیک ہوتا تو لیتا ہی نہیں ہے. اتنا نیک ہو. اب یہ نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہو پیسے مانگ رہا ہو تو نہ دیں اس کو, ایسا نہیں ہے. ضرورتوں میں لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. اپنے لیے اصول بتا رہا ہوں, دوسروں کے لیے تو بس ظرف کیا رکھنا چاہیے؟ بڑا. دوسروں کے لیے تو بڑا ظرف رکھیں. اپنے لیے بات کر رہا ہوں, اپنے لیے بولو بھائی مجھے دوسروں کے پیسوں سے ضرورت نہیں ہے, جتنی اپنی جیب میں بہت ہے. انہوں نے دے دیے, وہ نہیں نکلے. اب وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ابے تو دے, وہ کہہ رہے کل پرسوں ترسوں. میں نے کہا یہ دے دے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. عدالت نہیں نکلوا سکتی. ایک صاحب سے 1.5 کروڑ روپے کوئی لے کے بھاگ گیا. میں نے کہا عدالت میں جاؤ. کہہ رہے عدالت صاف صاف بولے گی دیے کیوں تھے. یہ عدالت بول رہی ہوتی ہے کہ دیے کیوں تھے. تو یہ بھی ایک ہوس ہے کہ آپ کی جیب میں جتنا ہے اس سے قناعت نہیں. ہاں کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ ایک الگ بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے اگر کاروبار کے لیے دیتے ہو جو کہ ہو اس میں, میں نے کہا کوئی کاروبار 2 لاکھ میں ہوتا ہے نہیں. تو میں نے کہا 2 کے اگر آپ 20 لاکھ دے دو نا تو میں کوئی بزنس کو پلاٹ خریدوں گا, مہنگا ہو جائے گا تو آدھا آپ کا آدھا میرا, اور اگر رقم ڈوب گئی تو لکھ کے دو, کچھ بھی نہیں ملے گا. جو مزاربت کا اصول ہے اسٹیمپ پیپر پہ لکھواؤں گا کہ اگر یہ پلاٹ ڈوب گیا, چائنا کٹنگ میں آ گیا, کچھ بھی ہو گیا تو نہیں دوں گا. یہ ٹینشن نہیں ہم پالتے ہیں. پروفٹ ہوا تو آدھا آدھا. اس کے لیے وہ ایگری نہیں تھے. تو قرضہ کیوں نہیں بھائی بلا وجہ؟ القرض مقراض المحبہ. علماء کہتے ہیں قرض کو, قرض پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. قرض کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کاٹنے کو. مقراض قرض سے نکلا, عربی میں کینچی کو کہتے ہیں مقراض. تو قرض یہ نا محبت کی کینچی ہے. آپ کو کسی سے کتنی محبت ہو, آپ چاہتے ہیں دشمنی ہو جائے, اس کے سگے بھائی کو گولی مار دیں, اتنی دشمنی نہیں ہوگی. پیسے لے لیں اس سے, آپ قرضہ لے لیں, پھر دیکھو ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں, دیتے نہیں لوگ ٹائم پہ. تو یہ بھی مال کی ہوس ہے کہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر. بھائی جب تک کوئی لا کے دے بھی رہے تو نہیں لوگوں نے کیوں لوں بھائی, میں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی. غریبوں والے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. گوشت کھا نہیں سکتے, آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو اصل میں بہت کچھ کی ڈیفینیشن میں ہی آپ نے بہت کچھ نہیں ہے کیا؟ یہ دیکھو انسان کی جو خوراک ہے نا وہ بہت محدود ہے. اللہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں. آپ نے غریبوں کو دیکھا صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو, فٹ فاٹ صحت مند. جو ارطغرل ڈرامہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا سارا دن گھوڑے پہ, یہ وہ اس زمانے میں کوئی ملٹی وٹامن کیپسول تھے ہے بھائی؟ کوئی یہ تھا کہ صبح 2 بوائل انڈے, جو میں تو ڈرامہ نہیں دیکھتا لیکن جو دیکھ رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی خوراک کیا ارطغرل کی, کیا کھا رہا ہے صبح؟ متوازن ناشتہ. ہم نے سائنس کی کتاب میں 7ویں کلاس میں پڑھا تھا کہ مناسب ناشتہ کیا ہے, متوازن ناشتہ. وہ سائنس کا مضمون تھا, اس میں لکھا 2 ٹوسٹ, 1 پنیر اور اتنا مکھن اور اتنے انڈے, یہ ایک بیلنس کیا ہے ناشتہ ہے. ہم نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا امی ہم نے اسکول میں پڑھا ہے یہ کیا ہے بیلنس, اس میں اتنا پنیر ہونا چاہیے, اتنا مکھن. امی نے کہا پراٹھا رکھا ہوا ہے, کھانا ہے کھا, نہ پتلی گلی سے نکل. غریب لوگ, ہم غریب نہیں تھے الحمدللہ, لیکن ہماری والدہ ہمیں چھوئی موئی نہیں بنایا انہوں نے. جو پکا ہے کھائے گا, تجھے کھانا پڑے گا. میری والدہ ایسے گرم چمٹا دکھا, پراٹھے کھا کے جوان ہوئے الحمدللہ. 4 شادیوں کا جذبہ ایسے تھوڑی پیدا ہو گیا. اگر مجھے بتاؤ وہ ٹوسٹ کھاتے رہتے بیٹھ کے, 2 بوائل انڈے, ڈاکٹر نے کہا 2 بوائل انڈے ہاف فرائی, یا ہاف فرائی ہوں یا بوائل ہوں, اور پھر پنیر 100 گرام
ہیں 100 گرام پنیر اور مکھن، اس میں وٹامن اے کے لیے فلانی چیز، اور بی کے لیے B+ کے لیے یہ، سی کے لیے کچھ بھی، سی کے لیے کچھ بھی، لیمن، صحیح ہے نا. ایک ٹوپی ڈراموں میں لگے ہوتے، 4 شادیوں کا شوق پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. پراٹھے کھاؤ، چائے پیو، پتلی گلی سے انڈا ملے ٹھیک ہے، گریوی نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. دوپہر کھانے میں ہم نے گھر میں بورنگ کے لیے نا ایک مزدور کو بلا لیا، وہ کم وقت ہاتھ سے بورنگ کرنے لگا. بڑے میں نے کہا بھائی ہاتھ سے کیسے کرے گا، وہ اتنی مشین اٹھا رہا تھا نا وہ ہاتھ سے اور مٹی کے ساتھ. تو میرے دوست بھی تھا، ہم نے کہا یار یہ آدمی ہے جن ہے، دوپہر کھانا کھایا صرف روٹی کھا گیا بس وہ پانی کے ساتھ اور پھر کھڑا ہو گیا. ہم نے کہا یار یہ نہ ان کو سیب کھانے کو مل رہا ہے، نہ کوئی وٹامن اے B+ کی گولیاں اور کچھ بھی نہیں، نہ مچھلی، یہ روٹی کھا رہے. تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کا میرے بھائی، ہاں اللہ نے پیسہ دیا پھر کھاؤ، نہیں دیا روٹی میں اللہ نے دنیا کی ہر طاقت رکھی ہے، جب دیا ہے تو پھر بادام بھی کھاؤ، گھی بھی کھاؤ. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، لمبی ہو گئی بات، کافی دائیں بائیں چلی گئی یہ بات. تو میرے بھائی دل کو 2 چیزوں سے پاک کرنا ہے، پیسے کی محبت اور عزت. تکبر جسے کہتے ہیں، بڑا بننے کا شوق چھوڑو یار، جتنی عزت بنتی ہے نا اتنی اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے. خود سے عزت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو مصنوعی طریقے سے کہ لوگ مجھے عزت دیں، نہ 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 نہ. اللہ کو تواضع پسند ہے. آپ کا جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ یہ سمجھو کہ میں اس مقام کے لائق نہیں تھا، تو اس سے انسان میں تواضع رہتی ہے. آج مقام چھوٹا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا مقام ہونا وہاں تک چاہیے تھا. اس سے پھر جب آپ لوگوں سے ایک عزت چاہتے ہیں اور وہ ملتی نہیں ہے تو انسان کس میں جاتا ہے؟ ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے. تو مسافر خانہ جب سمجھو گے میرے بھائی دنیا کو، تو پھر کیا ہوگا؟ نہ دولت کی محبت رہے گی اور نہ اس کی جاہ کی محبت. اور دیکھو انسان جو ہے نا، یہ اس کی اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ یہ عزت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ انسان ہے نہیں. تو جس کے دل میں لالچ ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اس کی عزت ختم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے. یعنی اللہ بھی محبت اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ سخی ہونا اس کی علامت ہے نا کہ دل میں پیسے کی محبت ہے نہیں، کھلا رہا ہے لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کنجوس ہے نا، بخیل، وہ لوگوں سے بھی دور اور اللہ سے بھی دور اور جہنم کے قریب، جنت سے بھی دور. تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں. تو سخاوت دکھاؤ میرے بھائی. اور میں جلدی سے بات کو سمیٹوں، کبھی بھی دوسرے کی جیب پہ نظر مت. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ اپنی آمدن آپ کو بتاتے ہوئے گھبرائیں نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے کہ بڑے بڑے ٹھیٹ آتے ہیں، حالانکہ بعض دفعہ تو مولانا صاحب کو آمدن بتاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چندہ نہ مانگ لیں، وہ بیچارے اپنے لیے نہیں، مدرسے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. میرے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہے، مجھے لوگ آمدن بتانے میں ہچکچاتے نہیں. آگے بتا رہا تھا اصل میں یہ ہے، اتنا کماتا ہوں روز. ان کو پتا ہوتا ہے انشاءاللہ مولانا صاحب کی ہماری جیب پہ نظر. علماء تو ظاہر ہے کسی کی جیب پہ اپنے لیے تو کرتے نہیں نا، اپنے مدرسے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے لیے کروا دو. تو ہمیں وہ بھی نہیں کرتا میں، کیونکہ ہمارے حضرت نے نا اس معاملے میں ہمیں ایسا بنا دیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کی کو بالکل مایوس کر دو اور لوگوں سے بالکل مایوس ہو جاؤ. چندہ کرنا ہے کھلے عام اعلان، تاکہ جو آدمی کرنا چاہے کر لے. بھائی کھلے عام. ابھی ہم نے راشن کے لیے چندہ کیا نا، بتایا تھا بھائی اب کسی اسپیسیفک کسی خاص آدمی کو میں نے فون نہیں کیا. میرے جان پہچان والوں میں کروڑ پتی تاجر ہیں، ایسے تاجر بھی ہیں کہ آپ کے ہوش اڑا دوں. ان کے میں بتاؤں کہ کتنا کماتے ہیں وہ. ایک تاجر آئے تھے ملنے کے لیے، پوری فیکٹری چلا رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرا ناشتہ اسپین سے آتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اسپین کا پنیر اچھا ہے. پنیر کہاں سے منگواتا ہوں؟
وہ آئے تھے میرے پاس کہ یار کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا میں تو رشتے کراتا نہیں بھائی, صحیح ہے نا. اب ان سے گپ شپ ہو گئی تو میں نے کہا ویسے بائی دا وے کس قسم کا؟ انہوں نے کہا اس قسم کا. انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا پیسہ بہت, تو غریب لڑکی میرے ساتھ چل نہیں سکتی. ایسی ہو کہ میں جب موڈ ہوتا ہوں تو سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہوں, فلاں جگہ چلا جاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنے اثاثے بتائے. میں نے کہا یہ تو ہٹو بچے ہو گیا, اور جوان آدمی 30 سال کی عمر میں اتنا پیسہ. تو میں نے کہا یار میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں. ہم تو اللہ کا شکر ہے, احساس کمتری تو اللہ کا فضل ہے, کبھی الحمدللہ مبتلا ہوئی. کبھی کسی کو دیکھ کے میرے ذہن میں ابے اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا. یار طارق صاحب یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں نا, اپنی چیزیں پھر آدمی کو عجیب سی لگتی ہے نا. ہم نے ایسا خاندانی کام کیا, کوئی پیسے کی شو مارے تو فوراً ایک جواب دیتا ہوں. میں نے کہا بیویاں کتنی ہیں؟ ایک. میں نے کہا پیسہ ہے سوئٹزرلینڈ, اسپین سے تمہارا پنیر آ رہا ہے, شہد سوئٹزرلینڈ سے آ رہا ہے, بیویاں کتنی ہیں؟ ایک. تو وہ کہتے ہیں آپ کی. میں نے کہا 3. کہتے ہیں صاحب ہم پیسہ ہوگی بھی کیا ہے کیا. میں نے کہا دیکھو ناشتہ کیا پنیر اسپین سے کھا لو یا ادھر سے دکان سے خرید کے کھا, کیا فرق ہوگا؟ کیا ٹیسٹ میں کتنا فرق ہو جائے گا بھائی؟ ہے پنیر ہی ہے نا. گھی کھا لو وہاں کا کھا لو, ہماری بھینس زیادہ اچھی ہے بھائی. تو کھانا کتنا کھا لے گا؟ تو آج کل تو اللہ نے غریب کو بھی سب کچھ دیا ہوا ہے کھانے کے لیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جہاز میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے. میں نے کہا کیا تو ہمیں بھی جب جانا ہوتا ہے جہاز میں چلے جاتے ہیں, نہیں تو ٹرین میں چلے جائیں گے, نہیں تو آدمی بس میں چلا جائے. کیا ہے یہ؟ تو خیر اب دیکھو کیا ہوگا ان کے ساتھ, اللہ ہی بہتر جانے. تو بتاتے ہوئے لوگ مجھے الحمدللہ ان کو ڈر نہیں لگتا. تو ہم نے چندے کا بھی جب اعلان کیا نا, جو راشن کے لیے, ایک یوٹیوب پہ اعلان چلا دیا. کسی خاص فرد کو میں نے نہیں کہا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ناشتہ اسپین سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے محلے میں 3 گھرانے ہیں جن کو راشن کی شدید ضرورت ہے. اسپین سے جب آپ ناشتہ منگوا سکتے ہو تو 3 گھروں میں راشن نہیں ڈال سکتے؟ وہ راشن تو 3 کے بجائے 300 میں ڈال دے گا, 300 گھروں میں, لیکن بولے گا مفتی صاحب کو پیسے بتا کے مجھ سے بہت بڑی غلطی. اب محلے میں جو بھی غریب ہوگا کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ اور جب نہیں دوں گا تو تانے کس کے دیے جائیں گے؟ اسپین کے ناشتے کے. اسپین سے پنیر. ایک تاجر میرے پاس آئے, مجھے بتانے لگے, دوستی ہے ان سے, گپ شپ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک چیز نکالی جیب سے, یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں ان کے پاس, یہ میں نے یہ سوئٹزرلینڈ سے خریدا ہے. پھر مجھے انہوں نے اپنا موبائل نکال کے, ارے یہ میں نے پتہ نہیں USA سے خریدا ہے, اس طرح سے نا. پھر بادام نکالے, یہ بادام میں نے پتہ نہیں ایران سے منگوائے تھے. پھر بتایا, یہ اپنا سوٹ کیس کھولا انہوں نے تو چیزیں دکھا رہے تھے, یہ میں نے فلاں جگہ سے, یہ میں نے فلاں جگہ سے. میں نے مونگ پھلی نکالی, کہہ رہے ہیں یہ میں نے کہا فلسطین سے. میں نے کہا کہاں سے؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی. کہہ رہے خیریت؟ میں نے کہا بھائی آپ جب سوئٹزرلینڈ سے اور فلانے سے اور ڈمکانے سے کیا مطلب؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی مونگ پھلی بازار سے خریدو, توڑ کے کھاؤ, وہی ہے, چاہے سوئٹزرلینڈ سے ہے یا کہیں سے بھی ہے. تو ایسا یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے نا, وہ تو بیچارے نیک آدمی تھے, شو نہیں مار رہے تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے تو پیچھے نہ رہا کرو. بولو بھائی اللہ کا دیا ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہے, بہت ہے اللہ کا دیا. اور اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ کوئی اپنی آمدن بتاتے ہوئے گھبرائے نہیں کہ یہ کمبخت کہیں پیسے نہ مانگ لے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ نہیں بتاتے, اسی وجہ سے نہیں بتاتے. لوگوں کو پتا ہے مانگے گا پیسے, یہ کل اس کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے مجھے فون کرے گا. یہ تو ایسا بنا دو کہ بھائی ہمیں جو اللہ نے دیا, اقنع بما فی یدیک تکن اغنی الناس. حدیث میں آتا ہے جو اللہ نے تمہیں جتنا دے دیا اس سے قناعت کرو, سمجھو میرے لیے یہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. آپ نے فرمایا تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے, کچھ نہ ہو کے بھی سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے, سب سے زیادہ مالدار کہلاؤ گے, طبیعت میں غنا ایسا پیدا ہو جائے گا. تو بھائی دل کو 2 محبتوں سے پاک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ایک پیسے, ہاں جو جائز عزت ہے جو آپ کو ملنی چاہیے وہ نہ ملے پھر غم ہونا, یہ انسان کی فطرت. بھائی دفتر میں کام آپ نے کیا, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, دوسرا امپلائی جو ہے نا اس نے اپنے کھاتے میں ڈال کے عزت لے لی, تو پھر آپ کو غصہ آنا, یہ کیا ہے؟
یہ ٹھیک ہے. بہادری کے جوہر ایک آدمی دکھا رہا ہے میدان جنگ میں, دوسرا اور تمغہ امتیاز کسی دوسرے کو مل رہا ہے, اس کو غصہ آئے گا. یہ نیچرل ہے, یہ غلط نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ جوہر اس نے دکھائے اور کیش آپ کروا رہے ہو, اس کا حق بھی آپ لے رہے ہو. اور آج کل یہ چیز ہو رہی ہے مارکیٹ میں, تو قناعت نہیں ہے. عزت میں بھی قناعت کی ضرورت ہے بھائی. جتنی عزت اللہ نے دے دی بس یہ اللہ کی طرف سے. بھکاری پن بن کے جو عزتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ عزت پائیدار نہیں ہوتی, وہ جاندار عزت نہیں ہوتی. تو دو محبتوں سے دل کو پاک کرنا ہے, مال کی محبت اور جاہ کی. اب ان محبت سے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ تو ہم نے اہمیت بتائی نا. طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے ہوس ہے نا اسی کو خرچ کرنا شروع کر دو. دیکھو علماء کہتے ہیں جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے نا, حسد جلتا ہے نا دل اس کی تعریف سے. ارے کسی سے جیلسی ہے, آپ اس کے پاس دولت دیکھ کے کیا ہو رہے ہو, جل رہے ہو. اس کی تعریف سنی نہیں جاتی آپ سے, تو آپ اسی کی تعریف کرنا شروع کر دو لوگوں کے سامنے. اپوزٹ چلو, اگینسٹ چلو, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے دل میں وہ نفرت کے جذبات ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ایک آدمی کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے, کہ اس کا حل کیا کہ اندھیرے میں نہ جائے. اس کا حل ہے کہ اندھیرے میں جائے. ہمارے بچپن میں ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتے دار تھے, وہ گائے جب آتی تھی نا تو وہ خود ذبح کرتے تھے, تو بچے دیکھ کے ڈرے جاتے تھے. تو ایک دن ان کا بچہ ابو گائے ذبح ہو رہی ہے, انہوں نے بچے کو لا کے نا گائے کی گردن پہ بٹھا دیا. وہ جو چیخیں نکلی ہے بچے کی, انہوں نے کہا یہیں بیٹھے گا, اور کاٹا اسی کے سامنے. انہوں نے کہا اگر ابھی سے اس کو یہ نہیں ہے تو یہ تو ممی ڈیڈی بن جائے گا. بچہ بلی سے ڈر رہا ہے, اس کا حل کیا ہے, بلی اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دو. بیوی چوہے سے ڈر رہی ہے, جو کہ ڈرتی ہے, چوہا اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دو. پھر حالات کے ذمہ دار آپ. پھر بلی چوہے سے اتنا نہیں ڈرے گی جتنا آپ بیوی سے ڈرو گے, یعنی بیوی چوہے سے اتنا نہیں ڈرے گی جتنا آپ کس سے ڈرو گے, بیوی سے ڈر لگے گا آپ. تو ڈر کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کے اگینسٹ چلا جائے. نبی نے فرمایا کہ جو بزدل ہے نا اس کو جہاد میں دگنا ثواب ملتا ہے جہاد کرنے میں. یعنی بزدلوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ اگر تمہارے اندر لڑنے میں ڈر لگتا ہے تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا کہ تم لڑو گے, تمہیں بہادر سے دگنا ثواب ملے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بھائی جس چیز کی محبت ہے اس کے اگینسٹ چلنا شروع. تو پیسے کی محبت ہے, دل چاہتا ہے ہر وقت روکڑا جیب میں رہے, خرچ کرنا شروع کر دو. دیکھا 5-5 ہزار کی گڈی, یار بینک میں پیسے آئے, اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے, یار زبردست ہو گیا بھائی, 3 لاکھ ایک دفعہ, اگلی دفعہ بھی 4 لاکھ, اگلی دفعہ 6 لاکھ. ہاں بھائی اٹھا کے 3 لاکھ اٹھا کے کسی کو پکڑا دو. لے یار, ہر وقت دماغ میں یہی خناس بھرا ہوا ہے, اتنے پیسے آ گئے, اتنا پروفٹ ہو گیا, اتنا ہو گیا, اٹھا کے کیا کرو لوگوں میں بانٹ. لے لو یار دفعہ جاؤ. ایسے بھی کاغذ ہے نا, کیا ہے, اللہ نے دیا ہے کھانے کو, آئندہ بھی دے گا. ایسے بانٹو, ورنہ نہیں نکلی. یہ بیانات سننے سے نہیں نکلتی, یاد رکھو. مال کی محبت بیانات سننے سے نہیں نکلتی, کچھ بھی ہو جائے. جاہ کی محبت بیانات سننے سے نہیں نکلتی. اور یاد رکھو یہ پیسے کی محبت اگر ابھی نہیں نکالی نا, بڑھاپا بہت سے بھی زیادہ گندا گزرے گا. کیونکہ نبی نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, جس نے جوانی میں دولت کی محبت نہیں نکالی تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ بڑھاپے میں یہ پیسے کی لالچ کم ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے, اب کرنے گزرنے کو کچھ رہے گا نہیں, اور قبر بالکل سامنے ہوگی, تو ہمارے دل میں پیسے کی لالچ ہی نہیں ہوگی. نا 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 نا, نبی نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزوں کی ہوس بڑھتی ہے. جوان ہوتی ہے اور پاورفل ہو جائے گی پیسے کی محبت. جوانی میں پلاٹ خریدنے میں جو مزہ آتا ہے, بڑھاپے میں جو پلاٹوں کے بزنس میں مزہ آئے گا وہ جوانی میں نہیں آئے گا. بڑھاپے میں ذاتی رہنے کے لیے مکان خریدنے میں جو مزہ آئے گا وہ جوانی میں نہیں. حالانکہ اب تو قبر میں جانا ہے, تو اس خوش فہمی میں نہ رہو میرے بھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے. ذرا حدیث سنیں, ٹائم کیا ہو رہا ہے بھائی, کس میں 9 بجنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا. تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنى وتخشى الفقر. کیا عجیب, کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا
تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں, اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا. وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا, ختم تو ہونا ہی ہے, تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو, بیوہ کو دے دو, فلاں کو دے دو. دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے, دوسرے والے سے پہلے والے سے؟ بولو نا, پہلے والے سے. کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے, بزنس تو کرنا نہیں ہے. تو تھوڑا سا یار پڑوسی کو بھی دے دو یار, اس میں سے تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو. صحیح ہے نا, 4 پراٹھے کھانے سے 3 کھا لو, 1 کسی اور کو کھلا دو. ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید تھی, یہ مجھے مالدار بنا دے گا. اور دوسری بات, ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ خرچ کروں گا, انویسٹ کروں گا تو اور پیسے والا ہو جاؤں گا, انویسٹ نہیں کروں گا تو غریب نہیں ہوں گا, کم از کم اتنا ہی رہوں گا. ایک یہ پیسہ ہے. دوسرا پیسہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے انویسٹ کیا تو اور مالدار, نہیں کیا تو غریب. اس پیسے سے محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا جو پیسہ اس کنڈیشن میں تمہارے پاس ہو کہ تأمل الغنا, تمہیں امید ہے کہ نہیں کیا تو اور پیسہ آ جائے گا, کر دیا تو اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی, فرمایا اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. نہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی, کیونکہ یہ جب روکڑا خرچ کرو گے تو دل سے پیسے کی محبت نکلے گی. اللہ نے قرآن مجید میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا, اس ترغیب کا مقصد صرف غریبوں کو پیٹ بھرنا نہیں ہے, اس کا مقصد قرآن مجید نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, سورہ آل عمران میں اپنے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے, ان کو بھی خوشخبری دے دیں اجر عظیم کی. تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد صرف دوسرے سے مدد نہیں ہوتی, بلکہ اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنا بھی ہوتا ہے. کیا کریں بھائی, کیسے سمجھائیں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں, پتہ نہیں, دیکھتے ہیں آپ لوگ اس ہفتے کتنے فنڈر بنتے ہیں, دیکھتے ہیں اب اس ہفتے آپ کی سخاوت. آواز میری صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹیں آتی ہیں. آج جناب حاتم طائی قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا. مفتی صاحب کے بیان میں صاحب آئے ہوئے تھے, 1 کروڑ کا چیک انہوں نے اپنے غریب بھائی کو دے دیا اور دکان بنا کے دے دی, چل یار تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ریڈی لگا رہا ہے, یہ طارق روڈ کی ایک دکان میں نے تیرے نام کی, جا کما. حاتم طائی خبر سے اٹھ کے آ جائے گا, کیا خیال ہے؟ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ, امید ہے اس ہفتے اس قسم کی رپورٹیں آنا. بولو بھائی, شروع ہو جائیں. 1 کروڑ زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے, زیادہ ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کر کے پھر رونا نہ شروع کر دیں. اگر رونے کا خطرہ ہے نا تو پھر نہ کریں. جتنا اللہ نے توکل دیا ہے اتنا کہ اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنا کیا اور تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا, پھر یہ غلط ہے. وہ صدقہ جس کے بعد ندامت ہو, اس سے بہتر ہے کہ نہ کرتا, تاکہ ندامت, نیکی کر کے اگر ندامت ہو رہی ہے تو اس نیکی سے نیکی نہ کرنا زیادہ بہتر. لیکن میرے بھائی کچھ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرو تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکلے. اور اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو کھلاتا ہے آمدن میں برکت بھی اسی کی ہوتی ہے. جتنا کھلاؤ گے نا غریب نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, فرمایا صدقے نے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کی ہے. کبھی ہوا ہی نہیں ایسا تاریخ میں کہ صدقہ کرنے سے غریب بن جاؤ. آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ صدقہ کیا تو غریب نہیں بنوں گا, آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. تو دل سے میرے بھائی پیسے کی محبت کیا کرو, نکالو. اور جہاں کی محبت بھی ہر جگہ. جہاں کی ایک علامت پتہ ہے کیا؟ زیادہ بولنا. جو آدمی ہر محفل میں بولتا ہے نا, اس کا مطلب ہے اس کو اپنی ٹانگ ہر جگہ اونچی کرنے کا شوق ہے. اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں اس کا بڑا اہتمام, خاموشی سکھائی جاتی تھی. جب تک لوگ آپ سے کچھ سننا نہیں چاہ رہے آپ چپ کر کے محفل میں کیا کریں, بیٹھے رہیں. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے, محفل لگی ہوئی ہوتی ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, درمیان میں ایک آدمی بار بار بولے جا رہا ہوتا ہے. وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود ہوں. بھائی چپ کر کے بیٹھے رہو. جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زیادہ بولنا, ہر محفل میں بولنا, بے وقت بولنا, کوئی آپ سے مشورہ لے نہیں رہا بلا وجہ اس کو جا کے مشورہ دینا,
یہ بھی حب جاہ کی علامت ہے. اس کی علامت ہے آپ کے دل میں بڑا بننے کا ہوس ہے. جب پوچھا جائے, دیکھو ہمارے یہاں نا ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے, یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں نا, ہر فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ایک پینل ہے. آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے تو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ سینئر کو بولنے دیتے ہیں, بھئی یہ سینئر ہے ان کو بولنے دو. اگر وہاں کوئی جونیئر پہلے بول رہا ہے سینئر سے پہلے, بے شک صحیح بول رہا ہو, اس کا مطلب اس کو بولو نا شوق ہے. بھائی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کو پہلے بولنے دو نا, اس کی بات پہ کوئی اشکال ہوگا تو پھر آپ, یا آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی. ہمارے ہاں علماء میں کیا ہوتا ہے, جب مجلس تحقیق ہوتی ہے نا علماء کی, تو ہم بالکل چپ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ایک گھنٹے کی مجلس میں ہم کیا ہوتے ہیں, چپ. بڑے بول رہے ہوتے ہیں. بڑا جب کہتا ہے نا کہ ہاں جی آپ بھی کچھ فرمائیے, کچھ آپ بھی لکھ کے لائے ہیں, تو وہ جب کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ لکھا ہے کتاب میں, فلاں کتاب کا یہ حوالہ. لیکن جو اناڑی لوگ ہم نے دیکھے ہیں نا, جن کو تربیت نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا پہلے بولنا, اور پھر بولتا بھی نہیں, لڑتا ہے, پھر اپنی بات کو کیا کرتا ہے, منواتا ہے, ٹھوستا ہے. صحیح ہے نا, لڑائی گھروں میں بھی یہی ہے. باپ بیٹھا ہوا ہے, بول کون رہا ہے, بیٹا زیادہ بول رہا ہے, باپ چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب بیٹے کو باپ بننے کا شوق ہے. یہ اللہ کی تقدیر پر اس کو اعتراض ہے کہ اللہ پہلے مجھے پیدا ہونا تھا, میرے ابا پہلے پیدا کیوں ہو گئے. مجلس لگی رہی ہے, ماں خاموش ہے, اس کے بولے بغیر بیٹی کیا کر رہی ہے, بولتی چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب بیٹی اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے, وہ اللہ سے بزبان حال کہہ رہی ہے, اے اللہ مجھے پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا, میری اماں کو تو نے مجھ سے پہلے پیدا کیوں کیا. ارے خاندانی لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو جاہ کی محبت اور پیسے کی محبت سے پاک کرے. اور اس کا چھوٹا سا ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں. صوفیہ کرام نا خانقاہوں میں ایک ذکر کرواتے ہیں, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ خود سے نہ کریں, کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کر کے اس سے سیکھیں. وہ میں نے 27ویں رات کو جو ختم قرآن ہے نا اس میں ہی بتایا تھا. ایک ذکر بتایا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ. رات کو باوضو ہو کے قبلہ رخ آلتی پالتی مار کے 4 زانو انسان بیٹھے قبلے کی طرف, اور کیا کرے, لا الہ میں گردن کو یہاں لے کر گئے. لا الہ میں کیا کیا, گردن کو یہاں. اور یہ تصور کرنا ہے دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکل رہا ہے. بار بار جائیں گے نا, اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اتنے ہو گئے, اب اس بزنس میں اور اضافہ ہو تو کیا ہو گئے, ڈبل. تو دل میں کیا کرنا ہے, لا الہ. اس پیسے کو اکاؤنٹ سے کیا کرو, دل کے اکاؤنٹ سے نکالو. بولو وہ وہاں ہے, یہ دل میں نہیں ہونے چاہیے. لا الہ ہر چیز نکالی. کوئی مردار کی محبت ہے, اس کے مجازی ہے, وہ بھی. لا الہ کے بعد کیا کیا, الا اللہ میں گردن واپس لے کر آئے اور زور سے ضرب ماری, چوٹ ماری, الا اللہ زور سے نا, الا اللہ. اس میں کیا ہے, صرف کون ہے, اللہ. اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, لہذا اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے. یہ صوفیہ کرام نے نا ایک ٹریننگ کروائی ہے, ایک پریکٹس کروائی ہے بطور علاج کے. تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, لیکن خود سے یہ کام نہ کریں. کسی سے اصلاحی تعلق ہے وہ بتاتے ہیں, تو اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے, اور پھر شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ جی وہ کیا ہے, شعر بھی ذہن سے نکل گیا. وہ کیا ہے بھائی, ویرانی دل, نہ ویرانی دل کیوں کرنا بنے, اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں. اللہ کی محبت کے تیر جب دل میں لگائے جاتے ہیں تو دل کی ویرانی کیوں نہیں ختم ہوگی بھائی. اجڑا ہوا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کریں, دل سے 2 محبتیں کیا کرنی ہے, نکالیں. اور کیسے نکلے گی, بولو بھائی. روکڑا نکالا, اکاؤنٹ میں دیکھے اتنے پیسے پڑے ہوئے, خوش ہو رہا ہے نا, 3 کروڑ آ گئے, بہت ہو گئے یار, 3 کروڑ آ گئے, 50 کروڑ اگلی دفعہ دوبارہ آئیں گے. چیک بنایا 1 کروڑ کا, زیادہ ہو گیا نا, بار بار اس کا تذکرہ, 3 کروڑ 2 کروڑ, یار 1 کروڑ کا چیک بنا. اب سوچنا ہے کس کو دینے, دے ہو یار, جان چھڑائی. کچھ نہیں ہوتا, ختم ہونے سے قبر میں جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے نا. تو ایسے کیا کر, پھر دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کون بیان میں آتا ہے اور کون نہیں آتا. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد کچھ دیر انشاءاللہ مسائل کا سیشن ہوگا. چلیں بھائی.
یہ جتنے احکام اللہ نے صحیح ہے. تو خواتین کو اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا کیونکہ ان کا اپنی ساس کو برداشت کر لینا کیا ہے بہترین ہے, اور ساس کا بہو کو برداشت کر لینا, بڑھائیں بھائی آواز اس کی اور بڑھائیں, یہی ان کا بہترین جہاد ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھو یہ جو بیان ہوا ہے نا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, پیسے کی محبت نکالنا, یہ دونوں بیماریاں جیسے مردوں میں پائی جاتی ہے نا, مال کی محبت اور جاہ کی محبت, یہ خواتین میں بھی اسی طرح پائی جاتی ہیں ہول سیل کے حساب. بڑا بننے کا شوق اور دولت سے دل لگانا. تو علاج وہی ہے جو مردوں کے لیے علاج ہے, وہی کس کا ہے خواتین کے لیے. پیسے کیا کیا کریں خرچ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ سے صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی ہے, اور بہت زیادہ ترغیب دی ہے. تو اس لیے آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکالا کریں, اور دل میں نیت کریں کہ اس پیسے کی محبت کم کرنی ہے. اور محبت اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک پیسہ نکالتے ہوئے دل نہیں جلے گا. اتنا نکالیں کہ دل جلنا شروع ہو جائے. تو دل کا جلنا اس کی علامت ہوگی کہ اب یہ علاج ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر دل ہی نہیں جل رہا ہے اس کا مطلب وہ اتنا نکالا ہی نہیں آپ نے کہ وہ علاج نہیں ہو رہا. پھر تو اینٹی بایوٹک کھائیں گے, کچھ تو سائڈ افیکٹ ہوں گے نا اس کے. یہ کیسی اینٹی بایوٹک ہے؟ آپ کا اتنا بہترین بیماری ٹھیک ہو رہی ہے, دل سے دنیا کی محبت نکل رہی ہے اور تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے آپ کو اس اینٹی بایوٹک کے, کوئی سائڈ افیکٹ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بہت کم ڈوز میں لے رہے ہیں آپ کہ دوا اثر نہیں کر رہی. یہ جو گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے والا جو ہے نا وائپر, اس کو 5 روپے پکڑائیں گے تو یہ کم ڈوز ہے. تو یہ بھی کریں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ خواتین پر بھی واجب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو شوہر کی اجازت سے شوہر کے مال سے صدقہ کرے, کیونکہ شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا شوہر کے مال سے خرچ کر رہی ہے شوہر کی اجازت سے, تو اس کو بھی پورا اجر ملے گا. حالانکہ پیسے کس کے ہیں؟ شوہر کے ہیں, تو بھی اس کو پورا اجر ملے گا. تو یہ تو فری پھوکٹ میں کیا خیال ہے؟ تو اپنے میاں کو سمجھائیں کہ دیکھیں اپنی بہن پہ خرچ کر لیں, آپ اپنی ماں پہ خرچ کر لیں, خرچ وہ کرے گا ثواب آپ کو ملے گا. یا شوہر سے پیسے لے کے شوہر کی بہنوں کو گفٹ کر دیا کریں. ایک خاندانی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھو خاندانی آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اولادوں میں جوڑ رہے. کیا خیال ہے؟ یہی چاہتا ہے نا. اور میرے بچے میری بہنوں کو بھی پوچھیں, پھپھی کا بھی خیال کریں, ایسا ہی ہے نا, خالاؤں کا بھی خیال کریں, میری بیگم کے تعلقات میری بہنوں سے بھی اچھے ہوں. یہ صرف چاہتا ہی ہے, اس کے لیے کرتا کچھ نہیں ہے سوائے مشوروں کے. اس کام کے لیے وہ بیوی کو نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بیگم میری بہن کا خیال کیا کرو, بیگم میری اماں سے تعلقات اچھے رکھو, بیگم یہ بھی کیا کرو, بیگم وہ بھی کیا کرو. تو بس اتنا چلتا ہے مارکیٹ میں. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیگم کے تعلقات آپ کی بہنوں سے اچھے ہوں, روکڑا کیا بھائی, پیسے نکال کے بیوی کو پکڑاؤ, بولو میری بہن کو ہدیہ دے دینا, اور نام میرا نہ آئے, نام کس کا آئے. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا یار, کس کا نام آئے؟ تمہارا, تم نے دیا ہے. یہ نہیں کہنے کہ میاں کے پیسوں سے. تو بہنیں سمجھیں گی ماشاءاللہ ہماری بھابھی بڑی خاندانی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بیگم کو روکڑا دو, بولو میری والدہ کے لیے اس عید پہ کوئی اچھا سا ان کو اس روکڑے سے گفٹ دے دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نام میرا نہیں آنا چاہیے. ابے کیا ہو گیا؟ بیٹی کو پیسے دو, بیٹا یہ پیسے ہیں, اس سے اپنی ساس کو کوئی اچھا سا گفٹ دے دینا تاکہ تمہارے سسرال میں تعلقات اچھے رہیں. میرے تو نہیں ہو سکے, میرے ابا نے اس قسم کے پیسے مجھے نہیں, کم از کم تمہارے سسرال میں تعلقات کیا ہوں گے. ایک بات خوب کان کھول کے سن لو,
کہ جیسے ٹوٹی ہوئی چیزیں سمت بانڈ سے جڑتی ہے نا، تو مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں. ایل پی سے بھی جڑتی ہے، سمت بانڈ سے بھی جڑتی ہے، گوند سے بھی جڑتی ہے. زیادہ پاورفل کس سے جڑتی ہے؟ ایل پی سے. ایل پی سے کیا ہوتا ہے؟ کام خاندانی. ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ سے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، تبھی کہتے ہیں نا نماز نہیں ہوتی ایل پی لگ جائے تو اسی طرح یاد رکھو تعلقات جو آپس میں جڑتے ہیں نا ٹوٹے ہوئے، مسکرا کے بات کرنے سے بھی جڑتے ہیں. صحیح ہے نا؟ آپ نے کیا کیا؟ مسکرا کے بات کر لی، اس سے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے. مگر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے کپ کو گوند سے جوڑ دیا آپ نے، اچھا ہوا ہے تھوڑی دیر میں دوبارہ خراب ہو جائے گا. اور ہر وقت مسکرا کے بات کرنا بھی آسان کام نہیں. اگلا بات ایسی کر رہا ہے کہ چپیڑ مارنے کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مسکرا کے اس سے بات کرو، مشکل کام ہے نا. تو تعلقات جو اچھے ہوتے ہیں مسکرا کے بات کرنے سے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر روکھڑا خرچ کرنا شروع کر دو آپ تو یہ ایل سی کا کام دے گا. صحیح ہے؟ یہ کس کا کام دے گا؟ ایل سی. بہت ٹائٹ مضبوط. اور بعض دفعہ ایل سی لگانے سے چیز جڑتی ہے، نشان باقی رہتا ہے. روکڑے سے جو چیزیں جڑتی ہے نا اس سے نشان باقی نہیں رہے، ایسے جڑتی ہے جیسے اوریجنل. بہو اگر ساس کو ہدیے دینا شروع کر دے تو ساس کو بہو میں اپنی اوریجنل بیٹی سے بھی زیادہ بیٹی پنا نظر آنا شروع ہو جائے. آج کل دور ہی روک، ہر آدمی پیسے پہ مر رہا ہے بھائی، اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے پبلک تیار ہے نہیں. ہر آدمی مر رہا ہے نا پیسے پہ. ارے رشتہ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں بہو پیسہ کما رہی ہے کہ نہیں کما رہی. کما رہی ہے تو کر لو شادی. اگر شادی سے یاد آئے وہ جو بھی میں نے واقعہ سنایا نا، وہ کمپنی کے مالک، اور میں نے کہا شادیاں کتنی؟ انہوں نے کہا ایک. تو وہ تو آئے تھے رشتہ لینے کے لیے نا، تو کسی کو خیال آ سکتا ہے وہ جب رشتہ لینے کے لیے آئے تھے تو وہ تو میرڈ تھے. تو بعض دفعہ آدمی میرڈ ہوتا ہے، تعلقات اچھے نہیں ہوتے، وہ ان کی جھگڑے چل رہے تھے، وہ علیحدگی ہو رہی تھی، تو اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے رشتہ مل جائے. تو آپ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ مفتی صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے کہ وہ رشتہ لینے کے لیے آئے تھے اور پھر کہہ رہے تھے کہ بیوی کتنی ہے، تو دوسری شادی کے لیے نہیں آئے تھے. وہ بیگم ان کی کئی مہینوں سے الگ تھی، علیحدگی ہو رہی تھی. تو خیر، سب سے زیادہ تعلق جوڑنے والی چیز کون سی ہے میرے بھائی؟ اور کمال اللہ سے تعلق جوڑنے والی بھی سب سے زیادہ یہی ہے. اللہ بھی کہتا ہے اگر مجھ سے تعلق جوڑنا ہے تو مجھے خوش کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ مجھے پیسے دو. اللہ کہتے ہیں پیسے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، پیسہ دو مجھے. اب اللہ تک تو پہنچا نہیں سکتے عرض سے، تو اللہ نے کہا میری طرف سے وکیل آئے گا وہ لے لے گا. ارے ہمیں کسی سے پیمنٹ مانگنی ہوتی ہے نا تو وہ دور جانا ہے. آدمی کہتا ہے بھائی میں نے آپ کے پیسے دینے، کیا کروں آپ تو بہت دور ہیں. یار میرا بندہ ہے ادھر، اس کو دے دو، میری طرف سے ایک نمائندہ آ رہا ہے. تو اللہ نے اپنے نمائندے دنیا میں غریب غربا لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میری طرف سے کیا ہے؟ نمائندے ہیں، مجھے دینے ہیں تو ان کو دے دو. تو وہ سمجھو مجھے ہی مل گئے وہ. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا، جب میں پیاسا تھا انہوں نے مجھے پلایا. تو انسان کہے گا اللہ تو بھوکا ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہتے ہیں جو میری بھوکی مخلوق کو جس نے کھلایا اس نے مجھے ہی کھلایا گویا. تو جب مخلوق بھوکی ہے تو اللہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کھلا رہے ہو، تم سمجھتے ہو. تو اللہ سے تعلقات بھی اگر بحال کرنا چاہتے ہو تو کیا خرچ کرو میرے بھائی؟ روکھڑا خرچ کرو، روکھڑا. تو آپ اگر خاندان میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں، نہیں چاہتے تو یہ تو بہت ہی خاندانی ہونے کی علامت ہے آپ کی. آج کل جس کو خاندانی سمجھا جاتا ہے بھاڑ میں جائے، میرے بچوں کے آپس کے تعلقات بھاڑ میں جائے، مجھے کیا ہے اچھے ہوں نہیں ہوں، میں اپنا پیسہ کما رہا ہوں. 2 بچے میں نے بڑی تمیز سے پیدا کر لیے، ایک بیٹا ہو گیا ایک بیٹی ہو گئی. تعلقات اچھے ہوں یا نہ ہوں، ایک نسل تھی تھوڑی سی آگے چلنی چاہیے تھی وہ ہو گئے. اور میری بیگم صاحبہ کے میری ماں سے تعلقات اچھے ہوں نہیں ہوں، اس سے کوئی غرض ہی اگر آپ کو نہیں ہے پھر تو یہ باتیں آپ کے لیے کیا ہیں میرے بھائی؟ فضول ہیں. اور آج کل خاندانی اسی کو سمجھا جاتا ہے جسے کسی چیز سے کوئی غرض ہوتی نہیں ہے، حالانکہ یہ غیر خاندانی ہونے کی علامت. خاندانی آدمی، خاندان کا تو مطلب ہی خاندان ہے نا. تو یہ لڑتا ہوا خاندان ہے یا محبتوں والا خاندان ہے؟ محبتوں والے خاندان میں کہتے ہیں کہ خاندانی. دیکھو آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا آپ لوگ خاندانی؟ ہاں جی الحمدللہ ہم لوگ بڑے خاندانی ہیں. کیا خاندان ہے؟ جی میرے ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں، 5 بہنیں ہیں، اتنے پھوپھیاں، اتنی خالائیں ہیں اور اتنا بزنس ہے، ماشاءاللہ بڑے خاندانی ہیں. تو اور بھائی بہن اکٹھے رہتے ہیں؟ نہیں اکٹھے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں.
اور پھپھو سے ملاقات تو 10 سال ہو گئے دیکھے ہوئے ان کو. اور ماشاءاللہ والدین ہیں, والدین بھی آپس میں نہیں ملتے, وہ لڑائی رہتی ہے ان میں, بس وہ جب چھوڑیں بھی کیا زیادہ آگے جاؤں گا تو پھر مسئلہ خراب ہوگا, تو وہ بھی آپس میں ان کے بھی پھڈے چلتے رہتے ہیں. تو یہ کیا یہ خاندانی ہو گیا؟ بولے تم تو بھائی 1,00,000 بھی ہو جاؤ تعداد میں, تو جب لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ پیدا نہ ہوتے. کیا خیال ہے؟ سے تو وہ اچھا ہے جو پائپ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے چھوٹا منہ میں, اس کا کوئی نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا. تو خاندان کا مطلب ہوتا ہے افراد بھی ہوں اور آپس میں ان میں محبتیں بھی ہوں. ایک پٹ رہا ہو تو 6 بھائی چھڑانے کے لیے آ جائیں, صحیح ہے نا. وہ پٹتا ہوا دیکھ کے خوش نہ ہو رہے ہوں. ایک مرے تو پیچھے رونے والے 100 ہوں, ہنسنے والے نہ ہوں کہ اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا. تو اس خاندان کو جس کو جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, اس کے جوڑنے کے لیے جو سب سے بہتر کیمیکل ہے وہ کیا ہے؟ روکھڑا. پیسہ خرچ کرو. تو اپنے بھائی بہنوں میں اگر بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو ایک کو پیسے دو چپکے سے, بولو یہ چھوٹے کو اپنے خرچے پہ سو. یہ کرنا کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو جو خاندانی اولادیں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ایسا بہت کرتی ہیں. ابا کو چپکے سے پیسے دیتے ہیں بیٹے اور بولتے ہیں باپ کو نا کہ یہ آپ خاندان میں تقسیم کریں, نام کس کا آنا چاہیے؟ آپ کا آنا ہے. یہ تو بڑے خاندانی اولاد ہونے کی علامت ہے. اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں ابا کو پیسے پکڑاتے ہیں, ابا جب خرچ کرتے ہیں تو پھر 10 لوگوں جا سب کو بتا رہے ہوتے ہیں دیے تو ابا نے لیکن پیسے کس کے تھے؟ میرے تھے. تو چپکے سے پکڑاؤ اور بھول جاؤ. مخلوق سے توقعات نہ رکھو. دیکھو جس کے لیے کر رہے ہو نا وہ عرش پہ دیکھ رہا ہے تمہیں. مخلوق سے نا امیدی. ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ کس کے پینٹ میں کتنے پیسے ہیں, اس کی فکر نہ کرو, چھوڑ دو, جتنے بھی ہیں آپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ ہر چیز میں ہے. مخلوق سے آپ کو عزت ملے گی, اس سے بھی کیا ہو جاؤ؟ نا امید. بھائی ہمیں کس سے عزت چاہیے؟ اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وہی جو 2 بچیوں کو پانی پلایا, ان سے نہیں کہا کہ ہمیں اس کی اجرت چاہیے, بلکہ اللہ سے کہا کہ اللہ اگر تو میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں. اب تو ان کے ذریعے کر یا کسی اور طریقے سے کر, وہ تیری مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی کو دے دیے پیسے کہ یار آپ دعوت کر کے لوگوں کو کھلا دو, بہن بھائیوں کی دعوت کر لو تاکہ نام کس کا استعمال ہو؟ آپ. ایک بہن کو پیسے دے دیے تو دوسری بہنوں پہ خرچ کر لے تاکہ آپس میں تمہاری کا نام کس کا استعمال ہو؟ تمہارا. تو اس طرح سے کیا کریں, یہ بہت زیادہ ثواب ملے گا. میری والدہ نے شوگر کی وجہ سے روزے چھوڑے اور اب وہ انتقال کر گئیں, تو ان کے روزوں کا کتنا فدیہ نہیں ہے؟ بس کچھ بھی نہیں ہے, دعا مغفرت کریں, توبہ استغفار کریں. انہوں نے وصیت نہیں کی تھی نا, تو بس اب دعا کریں. بہت ہو گیا یار, بہت ہو گیا. 1-2 سوال پڑھ لیتا ہوں میں. مفتی صاحب, میں جلدی شادی کا ارادہ رکھتا ہوں مگر حالات کی وجہ سے پریشان ہوں. ایک انٹر پاس لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے. وہ بیچلر کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بہت معمولی ہوتی ہے. یہ اس کے دکھڑا سنا رہا ہوں, لکھا ہے اس نے اسی اسٹائل میں جس اسٹائل میں پڑھ رہا ہوں. تو وہ چاہ رہا ہوں آپ یہ سمجھیں کہ وہ خود پڑھ رہا ہے, اور یہ اس کے میں دکھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس دکھ میں بہت سی انسانیت مبتلا ہے. ہمارے بہت سے نوجوان اس دکھ میں مبتلا ہے. وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے. جب وہ بیچلر کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بہت معمولی سی ہوتی ہے, جس کے ساتھ وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر اپنی آمدن میں اضافہ کرتا ہے. پھر آگے ماسٹر کا الگ بوجھ ہوتا ہے, ساری تنخواہ ماسٹر میں چلی جاتی ہے. ماسٹر کرنے میں یعنی اس صورت میں بہت مشکل ہو گیا ہے. اور ایک پڑھا لکھا لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہو, اور پڑھی لکھی لڑکی کے گھر والے اس آمدن میں ہمیں اپنی لڑکی دینے پر تیار نہیں ہوتے, اور اپنے اندر ایسا ٹیلنٹ بھی نہیں کہ کسی لڑکی کو اپنا گرمیلا کر لیں. ایک نئے انجینئر کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار دیتے ہیں کمپنی والے. یہ تو ہوگا. ہائے ہائے, ان کی جو بیماری ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو چاہیے لڑکی پڑھی لکھی, کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں. یہ آپ کو دماغ سے نکالنا. آپ کی تنخواہ کم ہے, ایسی لڑکی سے کریں جس کے ابا کی تنخواہ آپ سے بھی کم ہو. آپ کو پڑھی لکھی کیوں چاہیے؟
ہے بھائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں میری مینٹل اپروچ اور اس کی مینٹل اپروچ میں بولو بھائی فرق نہ ہو. تو یاد رکھو مینٹل اپروچ کا تعلق ایجوکیشن سے اتنا نہیں ہے, خاندان سے ہے. سمجھتے ہو؟ آپ کراچی کے ہو, کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کرو گے جس کو دنیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, دماغ آپس میں نہیں ملیں گے. آپ اپنے رشتے دار لڑکی سے شادی کرو گے, کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن وہ آپ کی اصطلاحات کو سمجھتی ہوگی, ٹھیک ہے, پڑھی لکھی, ایک الگ فائدہ ہے اس کا. تو اسی لیے اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے کہ فی الحال آپ ایسی جگہ شادی کر لو کہ کم از کم برائی سے بچ جاؤ. وہ آپ کو اولاد دے دے گی, آپ کے گھر کے کام کاج سنبھال لے گی. یہ جو آپ کو صبح کپڑے دھو کے استری کر کے پہن کے جانا پڑتا ہے, یہ کام وہ اپنے ذمے لے لے گی. صحیح ہے نا, کم میں راضی ہو جائے گی. پھر جب آپ کی 25,000 انجینئر بننے کے بعد تنخواہ شروع ہو تو 25 رہے گی تو نہیں نا. آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنانا, اس سے رفع الدین کے مسائل بیان کرنا, ایک دم آپ کی آمدن کیا ہو جائے گی, کروڑ میں ہو جائے گی. ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ جمہوریت ہے تو یہ بھی جمہوریت کا ایک فائدہ ہے کہ مفتی صاحب میکینک بن سکتے ہیں اور ایک ڈاکٹر صاحب مفتی بن سکتے ہیں. ہر آدمی ہر کام. سعودی عرب میں ہے یہ, سعودی عرب میں کوئی انجینئر مسائل بتانا شروع کر دے یا کوئی ڈاکٹر پنچر کی دکان کھول کے بیٹھ جائے. سعودی عرب میں تو میکینک کے پاس بھی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو نا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی آپ ایک غریب لڑکی سے ابھی شادی کر لو, زنا اور برائی سے بچ جاؤ, صحت بھی اچھی ہو جائے گی. پھر جب اللہ آپ کی آمدن میں اضافہ کرے گا, آپ انجینئر بنے, 25 سے شروع ہوتی ہے, 25 رہتی تھوڑی ہے, انجینئر کی تنخواہ تو اچھی خاصی ہوتی ہے. پھر آپ ایک دوسری شادی کے لیے, اور اس وقت تک آپ میں ایسے مینرز پیدا ہو جائیں گے, آپ اتنے جو ہے نا اتنے کارنامے انجام دے چکے ہوگے کہ لڑکیاں آپ پہ مرنا شروع ہو چکی ہوں. تو جب لڑکیاں آپ پہ مرنا جس دن شروع ہو جائیں, پھر اس دن آپ سلیکشن شروع کر دینا کہ دوسری کس کو. دیکھو لڑکیاں ایسے ہی نہیں مرتی بلا وجہ, اور شکل وکل دیکھ کے آج کل کوئی بھی لڑکے کیا کر رہے ہیں, لڑکیاں ہم پہ مرے تو جم جا رہے ہیں, بلڈ کر رہے ہیں, جم جا رہے ہیں تاکہ لڑکیاں ہم پہ مرے. میں کہتا ہوں جیب دکھاؤ اپنی, پیسے ہیں, اتنی بڑی توند بھی ہوگی نا نکلے گی, لڑکیاں مریں گی. سمجھ لو. اور اگر روکھڑا نہیں ہے بھائی, یہ حسن و جمال لے جاتے کہیں جمع کرا دو, کسی کام کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو. میں نے دیکھا ہے, ہم نکاح پڑھاتے ہیں یار, 16 18 سال کی خوبصورت لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے عجیب ٹیڑھے میڑھے قسم کے آدمیوں سے, صرف کس بیس پہ, روکھڑا ہے, پیسہ ہے. تو ہاں کسی کو کسی سے ذاتی عشق ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن ایسا تھوڑی ہے, تو بہت کم کیسز ہوتے ہیں نا اس کے. تو بھائی جب آپ کے پاس روکھڑا آنا شروع ہوگا تو رشتے خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کرنا کہ میری مینٹل اپروچ تم سے نہیں ملتی مجھے. ایکچولی بات یہ ہے کہ تم بہت اچھی ہو, لیکن یار انسان کا کوئی. تو بات یہ ہے کہ ابھی گزارا چلائیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لڑکی کا کیا قصور جس سے آپ شادی کریں گے, وہ خوش ہوگی اس سے کیونکہ اس کو کوئی پڑھا لکھا نہیں ملا. اس لڑکی کی اتنا فائدہ, ان پڑھ ہے مگر ملا کیا اسے, پڑھا لکھا. اور آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی, جذبات کی تسکین ہو جائے گی, زنا سے آپ بچ جائیں گے, نیک صالح اولاد مل جائے گی, لہذا جوانی میں دادا بننے کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ. تو جب آپ انجینئر بنیں گے تو اس وقت آپ کی اپنی تنخواہ بھی آ رہی ہوگی اور آپ کے پوتے یا بیٹے کی تنخواہ بھی آ رہی ہوگی, تو اور چانسز بولو بھائی بڑھ جائیں گے. تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا. لڑکی کو یہ فائدہ ہوا کہ ان پڑھ ہو کے بھی ایک پڑھے لکھے کا رشتہ مل گیا, اس اپنے سے اونچے خاندان میں جائے گی وہ, لہذا وہ آپ سے محبت بھی کرے گی. کہے گی میں تو گنوار دیہاتی, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میرے میاں سے ملیے, یہ این ڈی یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر ہیں. تو وہ لڑکیوں میں فخر کرے گی نا. آج کیا ہو رہا ہے, الٹا کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر, میں نے نکاح خود پڑھایا ہے. ڈاکٹر لڑکی کا 8ویں پاس سے نکاح پڑھایا, رشتے ہی نہیں مل رہے تھے, کیونکہ جب ایم بی بی ایس کر کے وہ فارغ ہوئی ہیں تو عمر اتنی ہو چکی تھی, وہ ہاؤس جاب ہو کے رشتے آنا, فرشتے شروع, رشتے ختم. اب رشتہ ہی نہیں ہو رہا, رشتہ ہی نہیں ہو رہا, رشتے ہی تو 8ویں پاس سے شادی کی.
اب وہ بیچاری فخر کرے گی؟ آپ مجھ سے ملیے، میں ڈاکٹر، میں آغا خان میں سرجن ہوں، ایسے تعارف کروائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ میرے میاں ہیں. تو مطلب آغا خان میں جب آپ سرجن ہیں تو آغا خان کی ایڈمنسٹریشن میں تو یہ ہوں گے، پھر ایڈمن تو وہاں کے یہ ہوں گے. یہ اصل میں 8ویں کے بعد آگے پڑھ نہیں سکے تھے، لہذا ہم نے ان کو دھوتی بنیان پہنا کے ان کے والدین نے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی اپنے کسی کے پیشے کا مذاق اڑانا ٹھیک نہیں ہے نا، بہرحال یہ ہوا تھا ان کے ساتھ. تو میں بھی ان کو نہلا دھلا کے 3 پیس سوٹ پہنا کے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں. کسی اچھی محفل میں جانا ہے، ان سے کچھ پوچھیے گا نہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز، وہ تو پڑھے لکھے لوگوں میں یہ زیادہ بات چیت نہیں کرتے. یہ ہو رہا ہے، آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ دیکھو کسائی کوئی برا عمل نہیں ہے، میں کسی کے پیشے کی توہین نہیں کرتا. کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، کوئی برا نہیں ہے. لیکن جب نکاح کی بات ہوتی ہے تو عورت بائی نیچر وہ اپنے سے کمتر سے شادی پہ راضی نہیں ہوتی. عورت کی فطرت اور بالکل ٹھیک ہے، اسے اپنے سے اعلیٰ چاہیے کیونکہ وہ شوہر ہے، وہ برتر ہے، اس نے سر کا تاج بنانا ہے، تو سر کا تاج سر پہ رکھا جاتا ہے نا. تو وہ کیسے ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہو، وہ کیسے ٹماٹر والے کو اپنے سر پہ رکھے گی؟ بھائی کیا ہو گیا؟ وہ تو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھے گی اس کو، بولے گی یار تم میرے والد صاحب بریگیڈیئر تھے آرمی میں، میرے والد صاحب اتنے بڑے ڈاکٹر تھے، اور تم صبح شام بکرے کی چانپیں بیچ رہے ہوتے ہو. تو نہیں، وہ اس لحاظ سے یہ نہیں بنے گا رشتہ. تو اس لیے میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، آپ نے انٹر کیا ہوا ہے، تھوڑا سا بھی اگر کچھ کما رہے ہو نا، آج کل تو کمانے کے اتنے ذریعے ہیں، آن لائن کمانا شروع کر دو یار، صحیح ہے نا؟ کچھ بھی کماؤ، شادی کرو کسی غریب لڑکی سے، ضرورت پوری ہو جائے گی تمہاری بھی، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، وہ فخر کرے گی لوگوں میں کہ بھائی میں تو بالکل. دیکھو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اتنا بڑا مقام ملا، کیوں؟ پیغمبر کی زوجہ ہیں. اگر پیغمبر کی زوجہ نہ ہوتی تو ام المومنین کا لقب نہ ملتا. تو اس عورت کی عزت اس کے میاں سے ہوتی ہے، فلاں کی بیوی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. فرعون کافر تھا، ان کی بیوی کا جو قرآن نے اہتمام سے تذکرہ کیا کہ دیکھو ایمان تو بہت ساری عورتیں لے کر آئی نا، ارے بنی اسرائیل کی بہت سی عورتیں ایمان لے کر آئی ہیں، ان کی بیوی کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ بھی ایمان لائی. فرعون کی بیوی ایمان لائی، اللہ نے کہا وامرأۃ فرعون، ہم فرعون کی بیوی کی مثال تمہارے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ نے بھی ان کو عزت دی نا. بھائی کافر ہے لیکن بادشاہ ہے نا. تو عورت کی عزت کس سے ہوتی ہے؟ باپ سے اور شوہر سے، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی. تو وہ اتنا بڑا مقام عالی حاصل کر لیا اس نے، میاں اس کو بالکل لو لیول کا ملا ہے، تو بیڑا غرق. تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہیں. وہ بیچاری جس کی 8ویں پاس سے شادی ہوئی تھی، بعد میں کیا ہوا ہے؟ طلاق ہوئی اس کی. نہیں، میں تو پہلے ہی کہہ دیا، میں نے کہا بھائی یہ جوڑی نہیں ہو رہا، بیٹھ نہیں رہا، یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا کریں، اب بوڑھی ہو رہی ہے بیچاری گھر میں بیٹھ، یا تو 8ویں پاس ہو لیکن کوئی دوسری کوالٹی ہو کہ بڑا تاجر ہے، ٹھیک ہے، یا اور بھی کوئی ایسی کوالٹی ہو جو اس کے اس ایپ کو چھپا رہی ہو. وہی کوالٹی بھی نہ ہو، پھر ڈاکٹر لڑکی اور 8ویں پاس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ بیڑا غرق ہوگا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا عورت کے ساتھ. تو بھائی جو انٹر پاس ہے نا، جس نے اپنا یہ غم اور دکھڑا سنایا ہے، رو رو کے دکھڑا سنایا ہے، تو ابھی بھی رو رہا ہوگا بیٹھا ہوا کہیں، تو آپ کر لو کسی غریب لڑکی سے شادی. اس کے بعد جب آپ کچھ بن جاؤ گے تو کسی پڑھی لکھی سے بھی شادی کر لینا، ٹھیک ہے. پھر مزید جب بن جاؤ گے تو پھر اس سے بھی زیادہ پڑھی لکھی سے، آپ کا گریڈ جیسے جیسے اونچا جائے اس سے ایک کم گریڈ. جب آپ 17ویں گریڈ پہ پہنچے تو 16ویں گریڈ کی لڑکی، 18ویں میں پہنچے تو ایک، اب 17ویں والی بھی آ گئی، 19ویں گریڈ پہ آپ پہنچے تو 18ویں، اور جس دن آپ کا گریڈ 20واں ہوا تو آپ کی چوتھی شادی ہوگی 19 گریڈ کے ساتھ ہوگی. آئی بات نہیں آئی بات؟ اور پھر جب آپ کا جنازہ ہوگا تو اس میں منسٹر لیول کے لوگ آ رہے ہوں گے. سمجھتے ہو؟ یہ ہو سکتا ہے، گھبراؤ نہیں، ابھی سے پلان بناؤ، ہوگا. آپ کہو گے میں جب 19ویں گریڈ کا ہوں گا تو مجھے رشتہ کہاں سے ملے گا؟ یقیناً 19ویں گریڈ کی لڑکی آپ کو لیفٹ نہیں کرائے گی، 18ویں والی آپ کو لیفٹ کرائے گی. اور ایک خوشخبری کی بات
جو خواتین کے لیے ٹینشن کی، آپ کے لیے خوشخبری کی. لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں ملیں گے. دیکھو اتنے رشتے ملنے والے ہیں نا مستقبل میں کہ آپ تھک جاؤ گے، کیونکہ خواتین کی شادیاں اب ہونا، ان کا ریشو اتنا گر گیا ہے کہ لڑکیاں دوسری بیوی بننے پہ آمادہ نہیں ہو رہی نا، ان قریب ان کے باپ کو بھی آمادہ ہونا پڑے گا. اس کے بغیر اب شادی ہونا ممکن ہی نہیں رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آپ تیار ہو جاؤ، لڑکیاں دھڑا دھڑ ملیں گی آپ کو، کیونکہ اب لڑکیوں کے پاس اب یہ آپشن ختم ہو گیا کہ مرد کی اکلوتی بیوی بنے. ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ اچھا آدمی ہے اس کی چوتھی بن جاؤ، یا اس کمبخت کی اکلوتی. تو مجبور ہو کر آپ کی چوتھی بننے پہ آمادہ ہو جائے گی اس نالائق کی اکلوتی سے. میں بتاؤ، ایک ڈاکٹر کو 8ویں پاس کا رشتہ مل رہا ہو، ایک ڈاکٹر لڑکی کو، اور وہ لڑکا کما رہا ہو، اور اسی ڈاکٹر کو آغا خان ہاسپٹل کا جو اونر ہے وہ چوتھی شادی کے لیے پیغام بھیجے، تو ڈاکٹر کس کو پسند کرے گی؟ بولو بھائی. وہ کہے گی یار مجھ سے اتنا بہت زیادہ اوپر ہے یہ. تو وہ آغا خان کا جو اونر ہے وہ تیار ہی نہیں ہو رہا، اس لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو آپ تیار ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ رشتے مارکیٹ میں بہت. لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں مل رہے. بھائی اس لیے نہیں مل رہے کہ آپ اپنے معیار سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہو نہیں، اس لیے نہیں مل رہے. آپ ہو جاؤ تو رشتے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر مفتی صاحب کیوں نہیں کراتے ہماری شادی؟ ہم تو مفتی صاحب کو 3 سال سے کہہ رہے ہیں ہماری شادی کرا دو، مفتی صاحب کراتے نہیں ہیں. اس کا جواب ہے کہ بھائی ہمارا اسسٹنٹ ہے وہ بیٹھے ہیں عارف صاحب. سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرا رہے. تو جواب پیدا یہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ اچھے لوگ محترم سے رابطہ کرنے رہے ہیں. جس قسم کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں وہ ہیں جو دوسری شادی کرا دو، پھر جب رشتہ طے ہو گیا تو عارف صاحب ہیں جن کو اسسٹنٹ بنایا میں نے رشتے کرانے کے لیے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی سے پوچھیں کہ مٹھائی کا ڈبہ وہ خود لے کر آئیں گے یا یہ خرچہ ہمیں یا مجھے کرنا پڑے گا. نہیں آ رہی بات. اس قسم کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہماری کسی بیوہ سے شادی کرا دو، ہم اپنے معیار سے نیچے آنے کے لیے تیار ہیں. تو بھائی آپ کا پہلے معیار اسفل سافلین میں ہے. آپ تو کنواں کھودو، اس کے نیچے 6 فٹ اور گہرائی میں جا کے آپ کا معیار ہے. اس بیوہ کے معیار سے آپ بہت نیچے ہو جو کم بہت مٹھائی کے ڈبے پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہتا ہوں؟ 20 ڈبے میری طرف سے. کہتے ہیں یار مجھ سے اب اتنے سخی. کہتا ہوں ڈبے ہوں گے اس میں مٹھائی آپ کو خود ڈلوانا پڑے گی. ایسے لوگوں کا یہی سلوک ہے. تو بھائی وہ عارف صاحب بیٹھے ہوئے، وہ خاتون سے کہنا کہ اس کو بولو 40 ڈبے وہ خاتون اپنی طرف سے دیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور جب شادی ہو جائے تو خاتون اپنے شوہر کے رشتے داروں کے ہاں 40 خالی ڈبے بھیج دے. جب وہ ڈبے کھول کے دیکھے یہ کیا ہے تو بتائیں ہم نے ڈبے کا بولا تھا. کیونکہ آپ معاملات میں اتنے کلیئر ہیں. وہ پتہ کیا کہہ رہا بندہ؟ اصل میں معاملات میں کلیئرفیکیشن بہت ضروری ہے. مٹھائی کون خرچ کرے گا یہ پہلے سے. مفتی صاحب کہتے ہیں معاملات میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ صاف. یہی دلائل ہوتے ہیں ان کے پاس. معاملات میں آدمی ایک نمبر. مٹھائی پہ کس کا خرچہ ہوگا یہ پہلے طے ہو تاکہ بعد میں تلواریں نہ نکلیں. ہے بھائی؟ بعد میں تلواریں نہ نکلیں. بھائی تلوار نکلے مٹھائی یار تو ہم تم یہ پہلے بتایا کہ نہیں ہم سے. تو ایسا معاملات میں کلیریفیکیشن پہلے ضروری ہے. تو اب کیا ہے؟ تو ایسے معاملات کے صاف آدمی کو چاہیے کہ اس کی دلہن کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دے کہ مٹھائی کے 40 ڈبے میری طرف. پھر ڈبے بھجوا دے. جب وہ کہتے مٹھائی نہیں ہے تو کہا ہم نے ڈبے کہا تھا. اگر آپ کو اس میں مٹھائی بھی چاہیے تھی تو پہلے یہ ریٹرن میں آنا ضروری تھا، کیونکہ اسلام میں معاملات میں کیا چاہیے؟ صفائی، کلیئرٹی ہونی چاہیے اس میں. ذرا بھی کوئی آپ نے ڈبے بولا تھا تو کیا مطلب ہے؟ ڈبے. تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو اس لیے رشتے نہیں مل رہے کہ آپ کو کوئی عورت لسٹ بنانے کے لیے تیار نہیں. تو خاندانی لوگ آئیں گے تو رشتے مارکیٹ میں بھائی ہول سیل کے حساب سے بہت ہیں. عورتیں بیچاری بہت مجبور ہیں، ان کو کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں مل رہا. تو آپ تیار ہو پھر دیکھو رشتے بہت ہیں. تو ان سے جا کے بولو آپ کی شادی کرا دیں گے انشاءاللہ. بس کرو یار، بہت ہو گیا یار. او بھائی حیا کے خلاف مسائل نہ پوچھا کرو کھلے عام. قرآن پڑھنے والوں کو لعنت کرتا ہے تو اس کی اجازت فرما دیں. پتہ نہیں مغرب اور عصر کے درمیان کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں.
پاک دامنی کی دعا بتا دیں. اللہم انی اسألک الہدی والغنی والعفاف والتقی. یہ دعا پڑھا کریں پاک دامنی کے لیے. میں موبائل میں قرآن ہو گیا, اس کو نیچے رکھ سکتے ہیں. قرآن جو ہے نا, اگر ہاں موبائل میں قرآن ہے تو نیچے رکھ سکتے ہیں, واش روم میں بھی لے جا سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ قرآن ڈسپلے پہ نہ ہو, ریم میں پڑا ہوا ہو. تو ریم میں وہ آیتیں نہیں ہوتی, وہ 0101 کی فارم میں ہوتا ہے, وہ قرآن ہوتا ہی نہیں ہے. وہ قرآن بنتا ہی اس وقت ہے جب آپ اس کو ڈسپلے پہ اس کا صفحے کو کھولتے ہیں. تو ڈسپلے پہ اگر اس کا صفحہ کھلا ہوا ہے پھر نہ اس کو واش روم میں لے جا سکتے ہیں, نہ اس کی بے اکرامی کر سکتے ہیں. اگر وہ ڈسپلے پہ نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.